صلی اللہ رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم 8ویں پارے کو کسی حد تک کمپلیٹ کر لیں گے۔ سورہ انعام ہم نے کافی حد تک کمپلیٹ کر لی تھی، کچھ آخری حصہ رہ گیا تھا اس کا۔ اس کے بعد سورہ اعراف شروع ہوگی، تو جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ یہ دونوں عظیم مکی صورتیں ہیں، اور ان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جس کانٹیکسٹ میں یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ 10 سے 13 نبی کا زمانہ ہے، جبکہ بہت مشکل تھی مسلمانوں کے لیے۔ آواز تھوڑی اگر کم ہو جائے یا ختم ہو جائے تو اچھی بات۔ تو آیت نمبر 135 تک ہم نے دیکھ لیا تھا، اب آیت نمبر 136 سے آن ورڈز جو ہے ہم دیکھتے ہیں۔ ان آیات میں مشرکین کی جو مختلف توہمات تھیں جن میں وہ پڑے ہوئے تھے، سپرسٹیشنز میں پڑے ہوئے تھے، تو جس بھی سوسائٹی کے اندر شرک جو ہے وہ عام ہو جاتا ہے، تو اس سوسائٹی کے اندر آپ یہ نیچرل بات ہے کہ وہاں توہمات بھی چلیں گی، سپرسٹیشن بھی چلیں گی۔ وہاں حق کو سمجھ کے قبول کرنے والے نہیں ہوتے، وہاں تو آنکھیں بند کر کے لوگ چلتے ہیں۔ ظاہری بات ہے جن لوگوں نے وہ جو اپنے ہی گھڑے ہوئے نام یا اپنے ہی بنائی ہوئی مورتیوں کو خدا بنا لیا، تو وہاں پہ اس سوسائٹی کے اندر ریشنیلٹی یا انٹلیکچوئل اسیسمنٹ اس نام کی کوئی چیز نہیں رہتی ہے۔ اور جس سوسائٹی میں ظاہری بات ہے انٹلیکچوئل اسیسمنٹ یا انٹلیکچوئل انکوائری جو ہے ختم ہو جائے، تو سوسائٹی کا زوال پذیر ہونا یہ ایک نیچرل امر ہے، یہ ایسا ہو کے رہے گا۔ آج ہماری سوسائٹی کا بھی حال آپ دیکھ لیں کہ کیوں ہم زوال کا شکار ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بھی کچھ ایسا ہی معاملہ کیا ہوا ہے کہ ہمارے دین کے جو معاملات ہیں وہ سب سے زیادہ کم تحقیق کے جو ہے ہمارے لیے ہمارے نزدیک اہمیت رکھتے ہیں۔ یعنی ہم بغیر کسی سمجھے، بغیر کسی دلیل کے کسی بھی شخص کے پیچھے چل سکتے ہیں، ایسی کیپیبلٹی ہمارے اندر، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ تو وہ مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ بھی جو ہے مشہور ہو جاتے ہیں اور ان کے بڑے فالوورز ہوتے ہیں جن کو الف بے نہ آتا ہو قرآن، جن کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، لیکن ایک بس ٹیکنیک آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ لوگوں کو بیوقوف بنانے کی ٹیکنیک ہے، اور وہ مختلف طریقوں سے جو ہے بنائے جا سکتے ہیں۔ کل بھی ہم نے وہ ایک ڈسکشن کی تھی، ایک بحث کے جس میں ہم نے بات کی تھی کہ جس طرح ہماری سوسائٹی کے اندر یہ جو موکلوں کے ذریعے سے علاج کرنے والی بات ہے۔ اچھا، کئی تو چلو واقعی ہوتے ہیں ایکسپرٹس کے موکل ہوتے ہیں ان کے پاس، کئیوں کے پاس موکل ہوتے بھی نہیں ہیں، تب بھی کام چل جاتا ہے ان کا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو کیا پتا کہ کسی کے پاس موکل ہے یا نہیں ہے۔ آپ ہی بیٹھ جائیں، میں آپ کو شرط لگا کے کہتا ہوں، آپ اپنے محلے میں بیٹھ جائیں اور مشہور ایک بندہ آپ نے ساتھ رکھنا ہے جو مشہور کر دے کہ جی فلاں صاحب جو ہے نا وہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، ان کے پاس موکل بھی ہیں اور بڑے بڑے مسائل کے علاج وہ کر دیتے ہیں۔ میں بھی آپ لکھ لیں، آپ گارنٹی ہے یہ، بلکہ آپ خود جانتے ہوں گے، آپ پیر بن جاؤ گے، بڑے لوگ آپ کے فالوورز ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ہمارے دوست تھے، ان کے والد صاحب یہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی میں تھے، تو وہ اکثر وہ بڑے انٹرسٹنگ واقعات بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اکثر جاری بات ہے جب وہ روڈ بنانی ہوتی ہے یا ہائی وے نکالنی ہوتی ہے تو راستے میں کوئی مزار آ جاتا ہے، مزار اتنے ہیں یہاں پہ، تو ہر جگہ پہ مزار۔ تو ہم نے یہ سروس دی ہوئی تھی مزار والوں کو کہ جہاں پہ اگر راستے میں مزار آ گیا تو ہم پورے کا پورا مزار وہاں سے اٹھا کے، جو بزرگ ہیں ان کی قبر بھی نیچے سے کھود کے پورا خط جو ہے نا وہ پوری جگہ جو ہے اس کو اٹھا کر دوسری جگہ پہ آپ کو اچھا مزار بنا کے دیں گے۔ تو یہ فری آفر تھی۔ تو کہتے ہیں ہم نے کئی دفعہ جو ہے جب کھدائی کی تو اندر سے کچھ بھی نہیں نکلا، ویسے ہی اوپر قبر بنا کے۔ تو یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے، آپ جائیں اپنے محلے میں چھپ کے سائڈ پہ نا ایک قبر بنا دیں، تو کہیں جی یہ بہت بڑے بزرگ کی قبر تھی، آپ کا کام چل جائے گا۔ جب یہ ہماری سوسائٹی کا حال ہے تو ظاہر بات ہے پھر ترقی کیسے کرنی ہے۔ پھر ہم یہ کمپلین کرتے ہیں کہ جی پچھلے تقریباً کوئی 100 سالوں میں ہم نے ایک آئنسٹائن پیدا نہیں کیا، ایک نیوٹن پیدا نہیں کیا۔ چلو آئنسٹائن اور نیوٹن تو دور کی بات ہے، کوئی ایسا بندہ بھی پیدا نہیں کیا جس کو نوبل انعام مل جائے یا جس نے کوئی نوٹیبل کام کیا ہو۔ وہ کیسے پیدا ہوگا جب ہماری مینٹیلٹی یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا ہے سورہ انعام میں کہ یہ جو جتنی بھی توہمات ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ کے لیے جو یارڈ سٹک ہے اس کو ماپنے کی، کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے، کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے، اللہ کا کلام ہونا چاہیے، اللہ کی کتاب ہونی چاہیے۔ دلیل مانگو بھائی، کوئی اگر اس طرح کی آپ کو باتیں کر رہا ہے، لیکن یہاں پہ تو اصول ہی یہ بتایا جاتا ہے۔ میں بھی ایک شروع میں جب ہم دین کی طرف آ رہے تھے تو ایک صوفی سلسلے میں ہم بھی لگے، تو جو صاحب ہمیں لے کے جا رہے تھے مجھے اس نے کان میں کہا کہ دیکھو بھائی خالی ہو کے جانا،
اور سوال کوئی نہیں کرنا، ٹھیک ہے، آنکھیں بند کر کے تم نے جانا ہے۔ تو یار یہ اس طریقے سے ہمارا مزاج ہے۔ تو خیر جہاں پہ بھی یہ چیز ہوگی وہاں ذری پتہ شرک بھی پھیلے گا، اور وہاں پہ پھر اس طرح کے توہمات سپرسٹیشنز بھی پھیلیں گے، اور ہماری سوسائٹیز میں ہیں، مطلب کوئی تحقیق ہم کرتے کوئی نہیں ہے، اور اس طرح کی جو ہے مختلف قسم کے ہم نے رسومات اور وہ توہمات جو ہیں ان کو اپنایا ہوا ہے۔ تو ان کے ہاں بھی اس طرح کی بہت سی توہمات تھیں جو کہ بہت ہی مطلب یہ ہے کہ ایک گھٹیا حرکات تھیں جن میں یہ لگے ہوئے تھے، جس میں سب سے پہلے تھا کہ اولاد کو بتوں کے نام پر قربان کر دینا۔ یہ ایک ایسی گھٹیا رسم تھی ان کی کہ جس کے اوپر یہ چل رہے تھے۔ اب پتہ نہیں کہاں سے ان کے ذہن میں بات آ گئی کہ جی یہ جو ہے بت ہے، اس کے نام پہ میں اپنے بچے کو قربان کر دوں تو پتہ نہیں میرا یہ بت مجھ سے خوش ہو جائے گا اور میرے مسئلے کو حل کر دے گا، کہ کتنا اب یہ لوجیکل معاملہ ہے۔ لیکن لوگ اس میں لگے ہوئے تھے، لوگ باقاعدہ اپنی اولادوں کو وہاں جا کے قتل کرتے تھے، اور خصوصاً لڑکیوں کا تو معاملہ یہ تھا کہ ان کو ندامت کی وجہ سے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ یہ بھی ایک رسم چل رہی تھی وہاں پہ۔ اللہ نے کہا کہ سب کو ختم کرو، مویشیوں اور کھیتوں کو بتوں کے لیے خاص کر دینا، یہ بھی تھا معاملہ کہ یہ فلاں جو ہے اونٹ ہے یہ فلاں بت کے لیے ہے، اس کو کوئی کاٹ نہیں سکتا، اس کو ذبح نہیں کر سکتا۔ اچھا کھیت جو ہیں، کئی کھیت جو تھے ان کو بتوں کے نام پہ لگا دیا گیا تھا کہ یہ کھیت جو ہے یہ فلاں بت کے نام ہے، تو اب اس کو کوئی نہیں استعمال کر سکتا، اس کی جو بھی پیداوار ہوگی وہ اس بت کے مجاور کے پاس جائے۔ بت صاحب تو کچھ بھی نہیں ہے نا، اصل تو فنکار وہ ہے جو کہ بت کے آگے بیٹھا ہوا ہے، سارے مزے وہ کرتا ہے، وہ تو بت کا نام ہوتا ہے ایسے ہی۔ تو اور عقیدہ رکھنا کہ ان کو کوئی نہیں استعمال کر سکتا، پھر کچھ مویشیوں پر سواری کرنے یا ان سے کام لینے کو حرام قرار دے دینا کہ یہ جو مویشی، یہ جو ہے اونٹ ہے، یہ جو گائے ہے، بیل ہے، اس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے، اس پہ سواری نہیں کر سکتے، اس کو اپنے کام میں نہیں لا سکتے۔ پھر مویشیوں کو پیدا ہونے والا بچہ صرف مرد کھا سکتے ہیں، یہ پتہ نہیں کوئی مشہور کیا ہوا تھا جی، یہ جو اس طرح کا جو مویشی ہے، اس طرح کا اونٹ ہے یا گائے ہے، اس کا بچہ پیدا ہوا تو وہ صرف مرد کھائیں گے، عورتیں نہیں کھائیں گی اس کو اپنے پاس سے۔ اگر مردہ پیدا ہوتا تو عورتوں کے لیے بھی جائز ہے، ٹھیک ہے جی، مردہ پیدا ہو گیا تو عورتیں بھی کھا سکتی ہیں، مرد بھی کھا سکتے ہیں، لیکن اگر زندہ پیدا ہو گیا تو اسے مرد کھائیں گے۔ یہ اس طرح کی ہلاکت میں اللہ فرماتا پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اولاد کو قتل کیا اور حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کا فیصلہ ہے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، یعنی ان ہلاکت میں پڑ گئے، وہ برباد ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا بغیر کسی علم کے، بے وقوفی میں، سفہم بغیر علم، وحرموا ما رزقهم اللہ، اور حرام کر دی وہ چیزیں جو اللہ نے رزق میں حلال کی تھیں، افتراء علی اللہ، اللہ پر افتراء باندھ کر، یعنی یہ کہتے یہ تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے، ذری پتہ ہے مجاور یہ تھوڑی کہتے تھے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو خدا کہتے ہیں جی، وہ تو اللہ۔ اچھا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ وہ اللہ کو بھی مانتے تھے، ان کی سوسائٹی کے اندر تو یہ تھا نا کہ وہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن ساتھ جو ہے کئی بتوں کو بھی مانتے تھے، ان کو بھی شریک بنایا ہوا تھا۔ تو قد ضلوا وما كانوا مهتدين، اللہ فرماتے ہیں یقیناً یہ گمراہ ہوئے اور یہ ہدایت والے نہ ہو سکے۔ تو اس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں ایک بات واضح فرمائی کہ یعنی وہ جو شخص جس نے پہلی دفعہ یہ کام کیا تھا، یعنی ان مویشیوں کو حرام قرار دیا تھا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جہنم میں اس طرح آئے گا کہ اس کی جو انتڑیاں ہیں وہ اپنی انتڑیوں کو کھینچ رہا ہوگا، کہ سب سے پہلے بتوں کے نام پر وسیلہ اور حام وغیرہ جو بھی جانور تھے چھوڑنے کا سلسلہ اسی نے شروع کیا تھا، صحیح بخاری میں آتا ہے۔ تو یعنی جس نے بھی کوئی بری چیز شروع کی، جس نے بھی کوئی بدعت شروع کی، تو پھر ظاہر بات ہے اس کو پھر بڑی سخت عذاب ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ سے کتنے لوگ گمراہ ہوئے۔ تو سب سے پہلے جس شخص نے یہ کام کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا یہ حال ہوگا روز محشر۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ نعمتیں میں نے رکھی ہیں، یہ میں نے انسانوں کے لیے رکھی ہیں، کون ہوتا ہے اس کو حرام کرنے والا؟ کس نے اس کو حرام قرار دے دیا؟ میں اسے حرام قرار دوں تو قرار دوں، اور کسی کا یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ ایسا کام کرے۔ یہ سارے باغات ہم نے بنائے ہیں، بعض بیلوں پہ چڑھتے ہیں، بعض نہیں بھی چڑھتے، کھجور کے درخت ہیں، کھیتیاں ہیں جن سے مختلف قسم کے پھل کھانے کے لیے تمہیں ملتے ہیں، زیتون اور انار ہیں جو ایک دوسرے سے مشابہ بھی ہیں اور نہیں بھی مشابہ۔ تو نصیحت کیا ہے؟ یہ سب تمہارے لیے ہے، ان کو کھاؤ، اپنے اوپر حرام نہ کرو، ان کا حق ضرور ادا کرو۔ پر اللہ کا ان کا حق ہے جو آپ نے ادا کرنا ہے، وہ صدقہ عشر جو ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ زمین کا جو عشر ہوتا ہے 10واں حصہ اگر زمین بارانی ہو، ٹھیک ہے، اور 20واں حصہ اگر ٹیوب ویل سے سراب ہوتی ہو، یعنی اگر زمین ویسے ہی نیچرل پانی اس میں آ رہا ہے تو اس کا 10واں حصہ آپ کو دینا ہوتا ہے اللہ کے راستے میں، اللہ کے لیے۔ اور اگر تو ٹیوب ویل وغیرہ آپ کو استعمال کرنا پڑ رہا ہے، وہاں پہ پانی نہیں ہے، تو پھر 20واں حصہ جو ہے نکالنا ہوتا ہے اپنی پیداوار کا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ یہ تو صدقہ عشر تو بعد میں پھر طے ہوا تھا، لیکن یہ ہے کہ ادھر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا حق ضرور دیا کرو، باقی کھاؤ پیو، بھائی جو حلال چیزیں ہیں ہم نے ان کو حرام نہیں کیا۔ مویشی اونچے یا چھوٹے قد کے پیدا اسی نے کیے ہیں، اسی لیے انہیں کھاؤ، شیطان کے پیچھے لگ کر
یعنی حرام مت کرو۔ یہ 8 نر و مادہ ہیں، اللہ فرماتے ہیں خاص طور پہ اللہ نے ان کو لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے، اس میں لوگوں کے فوائد ہیں۔ ان میں کیا ہے؟ بھیڑ، بکری، اونٹ اور گائے، ٹھیک ہے، ان کا نر اور مادہ ملا دیں تو یہ 8 بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 قسم کے جانور وہ ہیں جو خاص طور پہ اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیے ہیں کہ لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ نے ان کو حلال قرار دیا ہے، اسے کوئی حرام نہیں قرار دے سکتا۔ کہ اللہ نے ان کے پیدا ہونے والے مواشی کو حرام کیا ہے، جب اس نے نہیں کیا تو کسی کا حق نہیں ہے کہ وہ ایسا کرے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دلیل پیش کرو حرمت کی اگر تم سچ ہو۔ وہی اللہ تعالیٰ قرآن مجید آپ کو دلیل پہ کھڑا کرے گا۔ جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے قرآن مجید غیر مسلموں کو بھی یہ کہتا ہے کہ دلیل پیش کرو، اس لیے اپنا ایک مزاج بنا لیں۔ آپ کے سامنے کوئی بڑا پیر فقیر بابا آ جائے، آپ سے کہیں بھائی دلیل پیش کریں، آپ دلیل کیا ہے آپ کی، آپ دلیل دیں، ہم اس کو دیکھیں گے۔ آنکھیں بند کر کے چلنا چھوڑ دیں، اس مزاج کو عام کرنا ہوگا، تبھی پھر ہم اس زوال کی انتہاؤں سے نکل سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہودی جو تھے وہ اشارتیں کر رہے تھے، ان کو بھی اب جواب دیا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ کہتے تھے کہ جی یہ کیسے برحق ہو سکتا ہے یہ دین، جبکہ دین حق جو ہے وہ تو کبھی بھی حرام کو حلال نہیں کرے گا۔ تو یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لے کر آئے ہیں، انہوں نے تو بہت سی حرام چیزوں کو حلال کر دیا۔ اب یہ وہ دعویٰ کر رہے تھے بہت بڑا، اب اللہ تعالیٰ نے ان کی پہ پکڑ فرمائی، کیونکہ اب وہ مشرکین کو بیوقوف بنا رہے تھے، ان کو تھوڑی پتہ تھا، وہ تو امی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ سب ان کا جو ہے نا تماشا ہے جو انہوں نے لگایا ہوا ہے، کہ اصل میں کئی چیزیں ایسی تھیں جو یہود نے اپنے اوپر خود حرام کر لی تھیں، یا کسی ان کی شرارت کی وجہ سے، کسی گناہ کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر حرام کر دی تھی۔ اس میں کئی چیزیں تھیں جس کا ذکر پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کر دیا، لسٹ پوری بتا دی تاکہ کوئی بھی یہودی پھر مسلمانوں کو گمراہ نہ کر سکے۔ تو جیسے ناخن والے جانور ان کے اوپر حرام تھے، اب یہ ویسے حرام نہیں تھے، اللہ کے ہاں حرام نہیں تھے، لیکن یہ ہے کہ ان لوگوں کی کچھ اپنی شرارت تھی یا جو بھی مسئلہ تھا، ان کے اوپر وہ حرام ہو گئے تھے، جس میں اونٹ، شتر مرغ، بطخ وغیرہ یہ سارے جانور آتے ہیں جن کے پاؤں ملے ہوتے ہیں نا، یعنی یہ جو ناخن والے جانور کہتے ہیں ان کے پاؤں ملے ہوتے ہیں، تو وہ انہوں نے اپنے اوپر حرام کیے ہوئے تھے۔ اچھا، گائے اور بکری کی چربی جو ہے وہ کہتے تھے ہمارے اوپر حرام ہے، سوائے اس کے جو ہڈی سے لگی ہو، یعنی جس طرح چکی کی چربی ہوتی ہے، دمبے کی آپ دیکھتے ہیں، اس طرح اور جو چربی ہوتی ہے وہ یہ کہتے تھے ہمارے اوپر حرام ہے۔ ہاں، جو صرف لگی ہوئی ہڈی کے ساتھ بس وہ ٹھیک ہے، جائز ہے۔ تو یہ اپنے پاس سے انہوں نے بات کر دی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تو کوئی اس کو حرام نہیں قرار دیا، اس کو کھاؤ، ٹھیک ہے۔ وہ ان کی سرکشی کی وجہ سے ان پر حرام ہو گئی تھی، ورنہ پہلے یہ سب چیزیں حلال تھیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اس لیے حلال ہیں، ان کا دعویٰ درست نہیں ہے۔ پھر مشرکین کا یہ بات تصور تھا کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو وہ ان کے باپ دادا شرک نہ کرتے۔ اچھا، یہ وہ بتایا نا، آپ دیکھیں گے کہ جو بھی اعتراض جو ہیں اہل کتاب کی طرف سے آتے ہیں وہ پھر کچھ مطلب کوئی ان کے اندر سینس ہوتی ہے، خیر سینس تو اتنی نہیں ہوتی لیکن پھر بھی ان سے تو بہتر ہیں۔ مشرکین جو اعتراض اٹھاتے تھے نا وہ بالکل ہی الٹی سیدھی قسم کی بات کرتے، تو اس میں جناب ان کو یہ نئی بات سمجھ میں آئی نا، آ کے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے کہا کہ دیکھیں آپ تو کہتے ہیں نا جب جو ہوتا ہے اللہ کرتا ہے، اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے، تو اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، تو ہمیں پھر کیوں بلیم کر رہے ہیں؟ تو یہ بیسیکلی ایک بہت بڑا تصور ہے جو ہماری سوسائٹی کے اندر بھی اس کے بارے میں شعور نہیں ہے۔ اکثر آپ کسی کو کہتے ہیں نا نماز پڑھو تو آگے سے کیا جواب دیتا ہے؟ دعا کرو اللہ توفیق دے دے۔ اچھا، یہ اب اکثر آپ نے سنا ہوگا، دعا کرو اللہ توفیق دے۔ توفیق کا مطلب کیا ہے؟ توفیق کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ تمام فیکلٹیز دی ہیں، وہ تمام سہولتیں دی ہیں جن کے استعمال کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مطلب آپ کو 2 ٹانگیں دی ہوئی ہیں، 2 کان دیے ہوئے ہیں، 2 ہاتھ دیے ہوئے ہیں، گرم پانی آپ کے پاس موجود ہے، خیر گرم پانی نہ بھی ہو تو پانی آپ کو وضو کے لیے موجود ہے، آپ کے لیے گھر کے قریب مسجد موجود ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب توفیق ہی تو ہے۔ اب انسان اگر اس توفیق کو استعمال نہیں کر رہا تو اللہ کو بلیم کر رہا ہے، یعنی یہ تو اللہ کو بلیم کرنے کے مترادف ہے کہ دعا کرو اللہ توفیق دے، یعنی اللہ نے توفیق نہیں دی مجھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے توفیق نہ دی ہو؟ تو یہ بیسیکلی یہی بات تھی کہ اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ ان کے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے جو یہ باتیں کر رہے ہیں، ورنہ ان باتوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اللہ کی حجت ان پر تمام ہو چکی ہے، اب یہ الٹی سیدھی باتیں چلنے والی نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگین اس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم تو ہے نہیں ہے، تو ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ ٹھیک ہے، ایسی بات نہیں۔ توفیق وہی ہے جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ وہ تمام جو ضروریات ہیں، جو ضرورت ہے کسی بھی مسئلے کو، کسی بھی کام کو کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ اگر آپ کے پاس ہے، وہ سب چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں، تو آپ کو توفیق ملی ہوئی ہے۔ اب اگر آپ نہیں پڑھ رہے نماز یا آپ کوئی کام وہ نہیں کر رہے جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، تو پھر آپ اپنے آپ کو بلیم کریں، یہ اللہ کو بلیم کرنا جو ہے بہت بڑا جرم ہے۔ اس طریقے سے ہدایت کا غلط تصور ہے ہمارے ہاں، اب وہی نماز پڑھنے کو یا کسی کو اچھا کام کرنے کو دعا کرو اللہ ہدایت۔ ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ ہدایت کا مطلب ہے وہ گائیڈنس، وہ راستہ، جو صحیح راستہ کیا ہے وہ اللہ بتا دے۔ اب گائیڈنس تو اللہ تعالیٰ دے دے گا، اللہ دیتا بھی ہے، لیکن اس گائیڈنس کو
استعمال کر کے اس راستے پہ چلنا تو آپ نے ہے نا بھائی. اللہ تعالیٰ زبردستی تو نہیں آپ کو چلائے گا. ہاں اگر آپ اچھا کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ کام آسان کر دے گا، وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بغیر کسی دلیل کے جناب ایسے نظریے کو اپنا لیں. میں نے اپنے کانوں سے سنا تو اس لیے بتا رہا ہوں. میں ایک خطبہ میں سن رہا تھا کسی مولوی صاحب کا. مولوی صاحب توفیق کا مطلب سمجھا رہے تھے. توفیق کا مطلب یہ ہے کہ آپ لاش ہیں، ٹھیک ہے جی، لاش پڑی ہوئی ہے بس، اور اللہ تعالیٰ خود ہی لاش کو اٹھا کے کام کرا دے. جب اس طرح کا تصور ہمارے ہاں سوسائٹی میں ہوگا تو پھر لاش ہی بننی ہے، پھر ہم نے اور کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، تو ایسی بات نہیں ہے. حرام وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو حرام و حلال کی بحث جو ہے یہ تم کر رہے ہو، اصل حرام میں تمہیں بتاتا ہوں کیا ہے. وہ جو ابدی محرمات ہے، جو ازل سے لے کے ابد تک حرام رہیں گی چیزیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیشہ حرام رہی ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان پہ تمہارا فوکس ہے کوئی نہیں ہے. اور جو حلال چیزیں اللہ تعالیٰ نے کی میں ان کو تم حرام کیے بیٹھے ہو، اپنے پاس سے من گھڑت جو ہے تم نے دین بنا لیا ہے. تو میں تمہیں وہ حرام چیزیں بتاتا ہوں. تو یہ پھر وہ حرام چیزیں ہیں جن کا ذکر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری وقت میں وصیت میں بھی یہ کیا تھا. یہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو تھے ان سے مروی روایت ہے کہ جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو دیکھنا چاہتا ہے جو آپ کی آخری وصیت تھی تو وہ ان آیات کو پڑھ لے. یہ جو آیات آپ آگے آ رہی ان ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الانعام میں محکم آیات ہیں، پر یہی آیات آپ نے تلاوت پھر اس کے بعد یہی آیات جو ہے آپ نے تلاوت فرمائی. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ہے جو میرے ہاتھوں پر ان 3 باتوں کی بیعت کرے. پھر آپ نے یہی آیات تلاوت فرمائی اور فرمایا جو اسے پورا کرے گا وہ اللہ سے اجر پائے گا، اور جو ان میں سے کسی بات کو پورا نہ کرے گا تو دنیا میں ہی اسے شرعی سزا دے دی جائے گی، اور اگر سزا نہ دی گئی تو پھر اس کا معاملہ قیامت پر ہے، قیامت میں اس کا فیصلہ ہوگا. اگر اللہ چاہے تو اسے بخش دے اور چاہے تو اس کو سزا دے. یہ مسند احمد میں بھی ہے اور مستدرک حاکم میں بھی ہے. اب یہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں، یعنی یہ وہ باتیں ہیں کہ جو ہر شریعت کے اندر جو آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی شریعتیں آئی ہیں ان میں حرام رہی ہیں. ان کو ہمیں خاص طور پہ دیکھنا چاہیے. اور یہ بیسیکلی وہی کبائر ہیں. اگر آپ 10 کمانڈمنٹس اٹھا کے دیکھ لیں ان کی اہل کتاب کی، اس میں بھی یہی چیزیں ہیں. ہمارے ہاں جو کبائر کا سارا معاملہ ہے کہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں، ان میں اگر ٹاپ کے کبیرہ گناہ آپ لے لیں گے تو اس میں بھی یہی چیزیں ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کبھی بھی حلال نہیں رہیں. ان پہ فوکس ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ سب سے بڑی حرام چیز ہے. اس کے بعد دوسری بڑی حرام چیز تمام شریعتوں میں کیا ہے؟ والدین کے ساتھ جو ہے حسن سلوک نہ کرنا، بدسلوکی کرنا. اس لیے خاص طور پہ اس کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعد جو سب سے زیادہ حق ہے وہ والدین کا ہے، اور والدین بھی سب سے زیادہ حق جو ہے پہلے ماں کا ہے. ٹھیک ہے، 3 دفعہ جو ہے آپ نے اس کو فوقیت دی، اور پھر باپ کا ہے. تو یعنی والدین کا حق جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ ہے. ان کی نافرمانی کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، یاد رکھیں. اور کبیرہ گناہ وہ ہوتا ہے جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا تھا، وہ ایسے معاف نہیں ہوتا، اس کے لیے آپ کو توبہ کرنی پڑتی. تو یہ ہمیشہ سے حرام رہی ہے چیز. ٹھیک ہے. پھر اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل کرنا یہ حرام چیز تھی. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی رازق ہے، تم نہیں ہو کہ تم یہ اس خوف سے ان کو ہلاک کر دو کہ جی ان کو میں کہاں سے کھلاؤں گا. ان کو کھلانا، ان کو رزق دینا اللہ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. بے حیائی کے قریب مت جاؤ، خواہ یہ ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو. یہ ہمیشہ سے حرام چیز ہے. بے حیائی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کی تفسیر، اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے، بنی اسرائیل کے اندر آئی ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کے قریب مت جاؤ. ہر وہ کام جو زنا کے قریب لے جانے والا ہے، جس کے اندر سب چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں بے پردگی بھی آ جاتی ہے، اس میں وہ تمام موسیقی، لٹریچر جو کہ ان جذبات کو ابھارتا ہے، یہ سب فحاشی کے اندر آ جاتا ہے. اور پھر فحاشی کی جو آخری حد ہے وہ پھر زنا ہے. ٹھیک ہے، زنا اگر کر دیا تو ظاہری بات ہے پھر تو گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہو گیا. لیکن اس سے پہلے بھی جیسے کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ بنی آدم جو ہے، اللہ کا جو بندہ ہے وہ زنا کرتا ہے مختلف طریقوں سے. اپنی آنکھوں سے زنا کرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے زنا کرتا ہے، اپنے پاؤں سے زنا کرتا ہے، اپنے کانوں سے زنا کرتا ہے، اور شرم گاہ جو ہے آخر میں اس کی تصدیق کرتی ہے یا اس کو ڈینائی کرتی ہے. تو اصل بات ہے کہ زنا تو شروع ہو جاتا ہے، وہ آنکھ کا زنا سے شروع ہو جاتا ہے. یہ سب بے حیائی کے کام ہے، یہ ہمیشہ سے حرام رہے. پھر کسی بھی جان کو ناحق قتل مت کرو. تو obvious بات ہے، آج کی اس گئی گزری دنیا میں بھی تمام دنیا جو ہے اس بات کو تو ابھی بھی غلطی مانتی ہے. یتیم کا مال مت کھاؤ، بلکہ عمدہ طور پر اس کے مال کی حفاظت کرو. اس کا ذکر کتنا آیا ہے آپ نے دیکھا، سورہ بقرہ سے لے کے پھر آگے سورہ مائدہ تک ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار اس کی تلقین آئی ہے کہ دیکھو یتیم کے مال کو نہ کھاؤ. کیونکہ یتیم وہ ہوتا ہے جس کے ماں باپ نہیں ہوتے، جس کا کوئی یہاں پہ
کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہے نا، جیسے اللہ تعالیٰ انسٹرکٹ کر رہا ہے کہ دیکھو جو یہ کمزور بندہ ہے اس سے استعمال نہ کرنا اپنے مقصد کے لیے، ناپ تول کو عدل کے ساتھ پورا کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، یہ ہمیشہ سے حرام رہا ہے۔ ہمیشہ عدل کی بات کرو اور جانبداری نہ کرو، اور اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو پورا کرو۔ جو بھی تم نے اللہ سے عہد کیا ہے، جتنی بھی شریعت ہوتی ہے بیسیکلی اللہ کے ساتھ عہد ہوتا ہے۔ ہم نے پہلے بنی اسرائیل کا دیکھ لیا کہ بنی اسرائیل سے بھی یہ عہد دیا گیا تھا کہ جتنے بھی احکامات ان کو تورات میں دیے گئے ہیں ان کے اوپر وہ عمل پیرا ہوں گے۔ اسی طریقے سے ہمارا بھی جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو یہ ڈکلیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ انڈکلیئرڈ ایک عہد ہے جو ہمارا ہو چکا ہے اللہ کے ساتھ، جتنے بھی اللہ کے احکامات ہیں وہ پورا کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی سیدھا راستہ ہے، بس اسی کی پیروی کرو۔ اللہ کی کتاب کے علاوہ کسی اور جگہ سے ہدایت تلاش کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یعنی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ ایک حدیث ہے کیونکہ اس کی سند میں کچھ ضعف ہے، اس میں آتا ہے کہ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى مِنْ غَيْرِهِ فَأَضَلَّهُ اللَّهُ، جو قرآن کے علاوہ کسی اور جگہ سے ہدایت تلاش کرے گا اللہ اسے لازماً گمراہ کر دے گا۔ تو دیکھیں قرآن کو جو اللہ نے نازل کی ہے کتاب، اس کو سرچشمہ ہدایت سمجھنا چاہیے۔ یہ ہیں وہ ابدی محرمات جو ہمیشہ سے حرام رہے، اور ہماری شریعت کے اندر بھی حرام ہے، اس سے سابقہ جتنی بھی شریعتیں تھیں ان میں حرام رہے۔ اللہ کہتے ہیں ان کو اپنے پلے باندھو، اور یہی پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری وصیت بھی کی تھی اس امت کے لیے، تو اس لیے ان کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ کبائر کے اوپر میں نے آپ کو بار بار ذکر کیا ہے، بہت زبردست کتاب ہے امام ذہبی کی الکبائر، بس اردو ٹرانسلیشن آپ کو مل جاتی ہے۔ 70 انہوں نے جو ہے کبائر گناہ، کبیرہ گناہوں کو جمع کیا ہے اور اس کے دلائل بھی دیے ہیں، وہ ضرور پڑھیے آپ۔ اس کے بعد پھر آخری بس یہ حصہ ہے سورہ نام کا، آیت نمبر 155 سے 165 تک کا، اس میں قرآن کا تمام حجت ہونا واضح کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد بھی ایمان جو نہ لائے اس پر وعید ہے، اور صراط مستقیم کی جو ہے صراط مستقیم کو جو ہے واضح کیا گیا ہے کہ وہ کیا ہے۔ قرآن پاک جو بابرکت کتاب ہے، اسے ہم نے نازل کیا ہے، اس لیے سب اسی کی اتباع کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں تم جو کافر لوگ ہو بعد میں افسوس کرو کہ ہم سے پہلوں کو تو کتاب دی گئی تھی جبکہ ہم تو کافر تھے۔ خاص طور پہ جو ہے مشرکین مکہ کا معاملہ بالکل واضح تھا، ان کو کتاب اللہ تعالیٰ نے نہیں دی تھی۔ بنی اسماعیل یہ کہلاتے تھے نا، تو اسماعیل علیہ السلام تو بہت پہلے ان کے اندر آئے تھے، اس کے بعد پھر بیچ میں ان کے زمان کوئی پیغمبر نہیں آئے، باقی سب پیغمبر جو ہیں پھر وہ بنی اسرائیل میں آئے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب تمہارے پاس کتاب آ چکی ہے، تمہارے پاس اب کوئی جواز نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ایسے ظالم کون ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے، یعنی جن کو اللہ کی آیات سمجھائی جائیں اور وہ پھر بھی نہ سنیں اور پھر بھی اس پہ عمل نہ کریں، تو اس سے زیادہ ظالم پھر کون ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہی انداز ہے حل ینظرون، وہ جو آپ نے دیکھا تھا سورہ بقرہ میں، یہ بہت ریئر انداز ہے اللہ تعالیٰ کا۔ 2-3 مقامات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بات کی ہے۔ اب یہ سارا معاملہ بیان کرنے کے بعد اللہ یہاں پہ وہی فرماتے ہیں، انشاءاللہ اینڈ میں اس آیت کو دیکھیں گے یہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں۔ What else do they want؟ یعنی یہ ایسی آیات تھیں جو چونکا دیتی تھیں، جنہوں نے بڑے بڑے لوگوں کو تبدیل کر دیا۔ مطلب ان کی تاثیر ایسی ہے کہ انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کو مجرم سے جو ہے ولی اللہ بنا دیا ان آیات۔ اس طرح کی ایک آیت ہے سورہ حدید کے اندر، جس کے اندر آپ کو پتا ہوگا، ایک نام آپ نے شاید سنا ہو، عبداللہ بن مبارک، بہت بڑے تابعی ہیں، بہت جو صحابہ تھے رضوان اللہ تعالیٰ عنہم، ان کے ساتھ ان کا تعلق تھا اور ان کی ملاقات رہی، بہت بڑے محدث ہیں۔ صحیح بخاری کی کئی احادیث میں آپ جب دیکھیں گے تو ان کا نام آتا ہے، ٹھیک ہے، عبداللہ بن مبارک۔ تو وہ ان کا بھی معاملہ ایسے ہی تھا، قرآن مجید کی ایسی آیات کی تاثیر تھی جس نے ان کو ہلا دیا۔ ایک دن بس، حالانکہ بہت رئیس زادے تھے اور خراسان میں ان کے اپنے باغات تھے سیب کے، وہاں پہ بس وہ رقص و سرور کی محفل چلتی تھی۔ اس طرح وہ بھی کسی محفل میں تھے، شراب انہوں نے پی ہوئی تھی، اور رباط ایک وہ ہوتا ہے ستار کی طرح کا جو ہوتا ہے نا، یہ عربوں کا ایک آلہ ہے، وہ انسٹرومنٹ بجایا کرتے تھے۔ تو وہ بجاتے بجاتے سو گئے، جب صبح اٹھے تو وہ فجر کی نماز کی پڑھی جا رہی تھی، اس کی آواز آئی، سورہ حدید کی وہ آیت ہے جس میں آتا ہے کہ کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آ گیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کرے جھک جائیں؟ تو ایک دم لمحے میں پتہ نہیں کیا ہوا، یہ جھنجھوڑنے والی آیت کان میں پڑی تو فوراً زبان سے نکل آیا، قد آن یا رب قد آن، قد آن یا رب قد آن، یقیناً یا اللہ وہ وقت آ گیا ہے، وہ وقت آ گیا ہے، بس وقت آ گیا ہے۔ اور اسی وقت انہوں نے سب کچھ چھوڑا اور پھر ولی کامل بنے۔ تو یہ کیا کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے آ جائیں یا رب خود ہی آ جائے تب یہ مانیں گے، یا یہ کہ رب کی بڑی نشانیاں ظاہر ہو جائیں؟ تو پھر تو نشانیاں جب ظاہر ہو جاتی ہیں تو پھر ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا۔ جب آخری نشانی آ جائے گی، آپ کو پتہ ہے قیامت کی نشانی جب آ جائے گی تو کسی کو پھر ایمان
کی توفیق نہیں ملے گی۔ یہی معاملہ سابقہ قوموں کے ساتھ بھی ہوا، جب ان قوموں کے اوپر عذاب کے سائے منڈلانے لگے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو نیکی کا بدلہ اللہ فرماتے ہیں 10 گنا رکھا ہے اللہ نے، تو اتنا آسان کرتی ہے، ایک ہی نہیں کرو گے 10 ملے گا، مطلب اللہ نے ویسے ہی رحم و کرم کا معاملہ کیا ہوا ہے۔ ایک نہیں کرو تو انٹری جو ہے اس کی 10 کی ہوتی ہے، گناہ جو ہے جو اتنا کرو گے اتنا ہی ملتا ہے، اس کا جو عذاب ہے اتنا ہی ہوگا کہ جتنی کی تھی۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اتنا فضل تمہیں کر دیا ہے، اس لیے اب اسی طریقے سے تم اس کے راستے پہ چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دیں کہ میرا راستہ جو ہے سیدھا ہے، میں دین قیم پر ہوں، اور یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ واٹ از صراط مستقیم؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کا راستہ۔ دیکھیں یہاں پہ وہی شان بیان کی ہے ابراہیم علیہ السلام کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دیں کہ اصل راستہ کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے؟ ابراہیم کا راستہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ ڈیفائن کر دیا ہے، وہ ایک چلتے پھرتے جو ہے مظہر تھے اسی راستے کے، تو جو ان کے دین پر ہوگا وہی صحیح دین پر ہے۔ آپ انہیں بتائیں کہ کیا میں اس رب کو جو ہر شے کا رب ہے چھوڑ کر کسی اور رب کو تلاش کروں؟ اس دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور بتا دیا جائے گا جس میں بھی تم اختلاف کرتے تھے وہ سارے معاملات تم پر واضح کر دیے جائیں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اللہ نے بعض کو بعض پر دنیا میں فضیلت ضرور دی ہے، جہاں کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی معمور ہے، اور اسی حساب سے پھر حساب کتاب بھی ہوگا۔ حساب کتاب جو ہے اس کے حساب سے ہونا ہے، جس کا جو کانٹیکسٹ تھا اس کے مطابق اس کا حساب کتاب ہونا ہے۔ اللہ بے شک جو ہے حساب لینے والا ہے، اور یقیناً رؤوف الرحیم بھی ہے۔ یاد رکھنا ان دونوں چیزوں کو کبھی نہ بھولنا، اللہ حساب کتاب لینے میں بہت سخت ہے اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے، تو یہ دونوں چیزیں رہیں گی سامنے تو انشاءاللہ راستہ مستقیم پہ چلنا آسان ہوگا۔ تو سورہ انعام جو تھی ایک عظیم مکی صورت، ہم نے دیکھا کہ بہت سے مضامین اس کے اندر کور ہوئے، اور بہت سے اہم مباحث ہیں جو اس کے اندر آئے ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا۔ اب آگے سورہ اعراف آ رہی ہے، اگین دوسری عظیم مکی صورت ہے۔ اس کا جو زمانہ نزول ہے یہ بھی وہی ہے جو سورہ انعام کا ہے، 10 سے 13 نبی کے آس پاس یہ نازل ہوئی، غالباً وہی 12 نبی میں ہم نے بات کی تھی نا کہ سورہ انعام نازل ہوئی ہے، تو سورہ اعراف بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ 12 سے 13 نبی کے درمیان جو ہے نازل ہوئی۔ اصل مضمون جو ہے دعوت رسالت ہے، یعنی رسالت کے اوپر جو اعتراضات اٹھائے جا رہے تھے اس کا جواب دینا ہے، اور رسولوں کے حوالے سے بتانا ہے کہ یہ کون لوگ تھے علیہ السلام۔ پہلی دفعہ آپ دیکھیں گے کہ سابقہ جو بڑے بڑے رسول ہیں ان کے واقعات یہاں پہ آئیں گے۔ دعوت کو ایک زمانہ گزر گیا ہے اس وقت تک، اور کفار کی ضد اور ہٹ درمی برابر مطلب بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے پھر ان کو تنبیہ کی گئی، ان کو ڈرایا گیا ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ڈراوا جو ہے زیادہ ہے، تنبیہ کا عنصر غالب ہے، اور جو ہے سابقہ قوموں کے واقعات سے ان کو سمجھایا گیا ہے کہ دیکھو سابقہ بڑی بڑی قومیں تم سے پہلے بڑی بڑی قومیں دنیا میں آئی ہیں، ان سب کو ہم نے ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا، تم بھی بچنے والے نہیں ہو۔ بعد میں خطاب کا رخ جو ہے پھر اہل کتاب کی طرف پھر جاتا ہے۔ میں نے ذکر کیا تھا آپ کو کہ یہ وہ زمانہ تھا جب جو یہود کے پاس جو تھے مشرکین گئے تھے، اور ان سے یہ پوچھنے کے لیے کہ کچھ ایسی ٹپس ہمیں دیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو جو ہے روک سکیں، تو انہوں نے پھر وہ ٹپس دینا شروع کر دی تھی انہیں۔ تو اس لیے پھر اللہ ان کو بھی خطاب کرتا ہے یہاں پہ اہل کتاب کو کہ تم بھی باز آ جاؤ، یہ تم جو شرارتیں کر رہے ہو ہمیں پتہ ہے، اور تمہاری تاریخ پوری تاریخ جو ہے بالکل واضح ہے کہ ہم نے تمہیں کس کس طریقے سے پکڑا، کس کس طریقے سے سزا دی۔ تو اس لیے اہل کتاب کے ساتھ ایک خطاب ہے یہاں پر خاص طور پر بنی اسرائیل سے، اور ان کی پوری تاریخ بیان کی گئی ہے، اور ان کی تاریخ کے بعد بہت انٹرسٹنگ واقعات بھی ہیں جو اس کے اندر بیان ہوئے ہیں صورت میں۔ آخر میں پھر حکمت تبلیغ کے حوالے سے کچھ اہم ہدایات دی گئی ہیں، کیسے تم نے دعوت دینی ہے، اس حوالے سے انسٹرکشنز ہیں، اور مخالفین جو ہے ان کی روش پر آپ کو صبر کرنا ہے، اس حوالے سے تلقین کی گئی ہے۔ تو سورہ اعراف کے جو شروع کی آیات ہیں اگین اس میں قرآن کی پیروی کی تلقین ہے، اور ظالم قوموں کے انجام سے عبرت دلائی گئی، اور روز محشر کا جو ہے ذکر ہے تاکہ اس کی باس پرس جو اس کے در حساب کتاب ہونا ہے اس سے یہ لوگ ڈر جائیں۔ تو آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین۔ ٹھیک ہے، یہ کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لیے بھیجی گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں، یعنی یہ کتاب انذار ہے، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے سے آپ ان کو ڈرا دیں، ٹھیک ہے، کہ اگر تم نے نہیں مانا تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا، اور آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں، سو آپ کے دل میں اس معاملے میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے، آپ برملا یہ بات کریں، کیونکہ دل میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ اگر ہم زیادہ خوف کی بات کریں گے، فیئر کی، آج بھی یہ بات کرتے ہیں کہ زیادہ خوف کی بات نہیں کرنی چاہیے، لوگ ذرا ڈر جاتے ہیں، تو لیکن ایسی بات نہیں ہے، کہ اصل بات یہ ہے کہ اسی سے تو انسان جو ہے سیدھا ہوتا ہے، خوف سے زیادہ انسان سیدھا ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ تو باقی امید جو ہے اس سے
بھی فائدہ ہوتا ہے، لیکن زیادہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ خوف سے سیدھے ہوتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں انذار زیادہ ہے اور پھر اس کے بعد امید کا معاملہ پھر بعد میں آتا ہے. یعنی قیامت کا ذکر زیادہ ہے، جہنم کا ذکر زیادہ ہے، اور جنت کا بھی ذکر بھی ہے. بیلنس ذری باتیں ہوتا ہے اس میں. لیکن انذار شاید اللہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم ساری بات انہوں نے تخلیق کیا، وہ تو جانتے ہیں کہ ہمارا معاملہ جو ہے کیا ہے. تو اس لیے آپ ڈرا دیں ان کو، اور اس بارے میں کوئی تنگی آپ کو نہیں ہونی چاہیے، اور نصیحت ہے یہ ایمان والوں کے لیے. ٹھیک ہے. کتنی بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا، اللہ فرماتے ہیں شروع میں ہی جب وہ تباہ ہونے لگے تو انہوں نے اقرار کیا کہ وہی ظالم. یعنی جو بھی جن کو بھی ہم تباہ کرتے ہیں، جن بستیوں کو، آخرکار وہ یہ مانتے ہیں کہ وہی ظالم. تو ہم ضرور ان سے بھی جن کی طرف رسول بھیجے گئے ہیں ان سے بھی ہم پوچھ کے رہیں گے، اور ان رسولوں سے بھی ہم پوچھ کے رہیں گے. دوبارہ وہی بڑی بات جو پہلے بھی مضمون آ چکا ہے شہادت الناس کا، کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے ان رسولوں سے بھی اور ان سے بھی کہ جن کی طرف ہی ان کو بھیجا گیا تھا. ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس بات آ گئی تھی صحیح طریقے سے یا نہیں، اور رسولوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے بات جو ہم نے تمہیں دی تھی یہ پہنچا دی تھی کہ نہیں. تو یہ پاس پوس ہو کے رہے گی، اور ان پر سارے حقائق بیان کر کے رہیں گے، اور اس دن حساب کتاب لازمن ہو کے رہے گا. یہ بھول جاؤ کہ آنکھیں بند کر کے تم جنت میں چلے جاؤ گے یا بغیر کسی حساب کتاب کے تم چلے جاؤ گے. اس کے لیے تمہیں حساب کتاب دینا ہوگا. یقیناً ہم نے آباد کیا تمہیں دنیا میں، اور یہاں تمہارے لیے زندگی کے سب اسباب مہیا کیے، لیکن کم ہی تم شکر کرتے ہو. اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ساری نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں، لیکن تم میرا شکر ادا بہت کم کرتے ہو. اس کے بعد آیت نمبر 11 سے 34 تک ایک دفعہ پھر قصہ آدم اور ابلیس آ رہا ہے. میں نے آپ کو یہ ذکر کیا تھا کہ جب بھی قرآن مجید میں قصے آتے ہیں آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ بار بار آ رہے ہیں، قصے جو ہے ریپیٹ ہوتے ہیں. جیسے قصہ آدم اور ابلیس جو ہے 7 دفعہ قرآن مجید میں ریپیٹ ہوا. ٹھیک ہے. تو اب ہر دفعہ جو ہے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ قصے کا ایک خاص پہلو جو ہے واضح کیا جاتا ہے کہ وہ الٹ اپ نہیں ہے، یعنی ریپیٹیشن ایسے نہیں ہے قرآن مجید میں. مطلب ایک ہی واقعہ ہے لیکن اس کے کئی رخ ہیں نا، اس کے کئی زاویے ہوتے ہیں، ایک واقعے کو دیکھنے کے کئی زاویے ہوتے ہیں، ایک واقعے سے کئی اسباق نکلتے ہیں. تو ہر دفعہ جو ہے ٹاپک پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا ٹاپک چل رہا ہے. اب یہاں پہ جو ٹاپک اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے سورہ اعراف میں، یہ ہے فحاشی. کہ فحاشی کیا ہوتی ہے اور اس کی جو ہلاکت خیزی ہے وہ کیا ہوتی ہے. کیونکہ مشرکین مکہ بھی ایک فحش کام کرتے تھے نا، کہ وہ عبادتوں میں جو ہے سب سے بڑی عبادت جو کہتے تھے جناب، جس کو کہتے تھے ولی اللہ، پہنچ گیا بندہ کہیں پہ، وہ جو خانہ کعبہ کا ننگا طواف کرتا تھا. جیسے ہمارے ہاں بھی ننگا پیر مشہور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال وہ بس یہ ہمارے ہاں بھی وہی الٹی سیدھی قسم کی رسومات ہیں. تو ان کے آج یہ سب سے بڑا ولی اللہ جی ننگا طواف کیا اس نے خانہ کعبہ. تو یہ اتنا فحش کام کر رہے ہیں. تو اللہ نے بتایا کہ فحاشی جو ہے یہ کیا ہے، یہ اس کا اوریجن کہاں سے ہوا، اور یہ مطلب اس کے پیچھے اصل معاملہ کیا ہے. تو اس کا بھی تعلق قصہ آدم و ابلیس سے جڑتا ہے. قصہ آدم و ابلیس سے کیسے جڑتا ہے وہ اب آپ کو یہاں پہ واضح کیا اللہ تعالیٰ نے. تو یہاں پہ وہی ہے کہ سجدے کا حکم ہوا، سب نے سجدہ کیا. وہ سب ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمام فرشتوں کو سجدہ کرو تب سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اللہ کا سوال ہوا کہ کیوں سجدہ نہیں کیا، تو اس کا جواب تھا کہ اس میں سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا. اگین اس نے لاجک لگائی، مارا کیا. اللہ کا حکم سامنے آ جائے تو ہم نے کیا بتایا تھا، کیا اصول بتایا تھا جی؟ یہ سوال آئے گا وہ جو کوشچن میں ہے جی، وہ میں نے اصول بتایا تھا آپ کو کہ جب قرآن کی جو بھی قرآن کے اندر احکامات آ رہے ہیں ان کو ہم نے جو ہے ایکسیپٹ کرنا ہے جیسے کہ وہ بیان کیے گئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ہاں لیکن اس کے بعد ہم غور کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں. حکمتیں شاید سمجھ میں آئیں، شاید سمجھ میں نہ آئیں. تو یہاں پہ جو شیطان کا ابلیس کا معاملہ یہی تھا نا کہ اس کو حکمت سمجھ میں نہیں آئی نا، مطلب کہ یار یہ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ سجدہ کرو آدم کو، یہ تو مخلوق ہے، میں کیسے سجدہ کروں اس کے آگے. مطلب اس طرح کی لاجک کو ذہن میں آئی ہوگی اسے. یہی فرق ہے ابراہیم علیہ السلام کا اور ابلیس کا، یا آدم علیہ السلام کو بھی آپ دیکھ لیں کہ فوراً جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ غلطی ہوئی ہے تو جھک گئے، معافی مانگی انہوں نے. یا ابراہیم علیہ السلام کا آپ دیکھ لیں گے معاملہ کہ جب ان سے کہا گیا کہ اپنے بیٹے کو قتل کرو، ذبح کرو اس کو. اب یہ بڑا ہی ایسا معاملہ تھا کہ جو عقل میں سمجھ میں آنے والا نہیں تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، اللہ کا جو حکم ہے اس کو بجا لانے کے لیے ہم تیار ہو گئے تھے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا نا، اور ابراہیم بھی تیار ہو گئے تھے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسماعیل بھی تیار ہو گئے تھے علیہ السلام، ان کی بیٹے کی مطلب دیکھیں نا کیسی تربیت انہوں نے کی. تو
شیطان یہاں پہ وہ لاجک پڑ گیا کہ جی اچھا مجھے تو آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے تو میں اس سے بہتر ہوں، اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے کیونکہ آگ مٹی سے بہتر ہوتی ہے. اس کے دل میں کیا لاجک تھی، پتہ نہیں کیا لاجک تھی کوئی، تو اس لیے مارا گیا. تو اللہ کا فیصلہ کہ آسمان سے تو اتر جائے، یہاں رہنے کا حق تجھے اب نہیں ہے. مہلت کی درخواست اس نے دی کہ جی آپ مجھے مہلت دیں، ٹھیک ہے آپ نے مجھے راندہ درگاہ تو کر دیا لیکن میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں مجھے مہلت دیں. اس پہ لگا تھا جا دفع ہو، تجھے مہلت مل گئی ہے. تو ابلیس کا یہ پھر ابلیس نے اللہ کے سامنے کہا تھا کہ کیونکہ آپ نے مجھے گمراہ کیا. اب یہ بڑی عجیب بات یہاں پہ آئی ہے، یہ کہ اس نے کہا کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا، کیونکہ یہ اس کے پیچھے جو پھر بحث ہے وہ تو یہی ہے نا کہ کیونکہ ایک تو آپ نے جو ہے اس کو خلیفہ بنا دیا انسان کو، جو کہ ابھی کل آپ نے اسے پیدا کیا، اور مجھے جو ہے آپ نے ڈیگریڈ کیا. تو آپ نے مجھے مجبور کیا کہ میں اس انکار پہ جاؤں. دیکھیں نا انسان جب اس طرح سوچنا شروع کر دیتا ہے تو اس طرح کی باتیں بھی ذہن میں آتی ہیں. کیونکہ آپ نے مجھے گمراہ کیا اللہ تعالیٰ، تو میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ آپ کے جو یہ لوگ ہیں نا جن کو آپ نے خلیفہ بنایا، یہ بڑے خلیفہ بنا رہے ہیں آپ، میں ان کو گمراہ کروں گا اور آپ ان میں سے اکثریت کو جو ہے ناشکرہ پائیں گے. تو اللہ کہتے ہیں چاہے تو دفع ہو جا، اور تو اور تیرے ساتھ جو بھی ہوں گے، تیرے پیچھے جو بھی لگیں گے، میں ان سے جہنم کو بھر کے رکھوں گا. ٹھیک ہے. پھر آدم اور حوا علیہ السلام کے حکم کے حوالے سے بات ہوئی کہ جنت میں رہو، لیکن ایک شجر ہے، ایک درخت ہے، اس کے پاس نہ جانا ورنہ تم جو ہے ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. تو خیر شیطان نے ان کے جو ہے ذہن میں وسوسہ ڈالا. یہاں پہ پھر وہ ساری بات کھلی ہے. سورہ بقرہ میں تو صرف اشارہ تھا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. یعنی اس نے یہ سارا طریقہ استعمال کیا تھا آدم اور حوا علیہ السلام کو گمراہ کرنے کا. یہ بیسیکلی ایک ٹیوٹوریل تھا نا ہمارے لیے بھی، اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سیو کر دیا کہ شیطان ہمیں کیسے گمراہ کرے گا. اس کا سارا طریقہ یہاں پہ واضح ہو جاتا ہے کہ دیکھیں اس نے وسوسہ ڈالا، دونوں کے ذہن میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں ان پر کھل جائیں. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ وہ جو درخت انہوں نے کھایا اس کے بعد کچھ ایسا ان کے پر اثر ہوا کہ اس وقت تک ان کو احساس نہیں تھا اپنے جو ہے پرائیویٹ پارٹس کا. اس وقت جیسے ہی انہوں نے وہ کھایا تو وہ احساس پیدا ہوا اور وہ ایک طرح سے جو ہے یعنی ان کی جو شرمگاہیں وہ کھل گئیں. تو یہ بھی ایک ایسپیکٹ ہے اس کے ساتھ کہ شیطان نے جو ہے ان کو بیسیکلی برہنہ کیا. اور یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح شیطان نے تمہارے ماں باپ کو برہنہ کیا وہاں پہ، اسی طریقے سے شیطان اب تمہیں بھی اس دنیا میں برہنہ کرے گا. یہ اس کی چالوں میں سے ایک بہت بڑی چال ہے. اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے صرف اسی لیے منع کیا کہ تم کوئی فرشتے ہی نہ بن جاؤ اور ہمیشہ نہ یہاں پہ رہ جاؤ، اس لیے ایسے ہی تمہیں بس اللہ نے کہہ دیا کھا لو تم ہمیشہ یہاں پہ رہو گے. اب شیطان جانتا تھا نا، وہ سینوں کی باتوں کو ایک طرح سے جانتا ہے، اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تصرف دیا ہے صدور کے اندر، یوسوس فی صدور الناس. تو وہ اندر جو وسوسے ہیں وہ ڈالتا ہے، تو کچھ جو ہے ہماری چیزوں کو وہ سمجھ لیتا ہے اور پھر اس کے اندر پھر جو ہے انٹروین کرتا ہے. کچھ اللہ نے تصرف اس کو دیا ہوا ہے اس والے سے. تو وہ جو ہے اس نے یہ کیا کہ وسوسہ ڈالا کہ اس طریقے سے تم ہمیشہ یہاں پہ نہ رہو. یہ اصل مسئلہ تھا، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کوئی ایسے تمہیں روکنا نہیں چاہتا تھا. تو اس طرح کر کے اس نے پھر قسم بھی کھائی اس کے اوپر، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں. اب آدم اور حوا پہلے دو انسان تھے، ان کو کیا پتا تھا کہ کوئی اللہ کا نام لے کر بھی گمراہ کر سکتا ہے. تو وہ ان کی باتوں میں آ گئے اور پھر جب ان کی شرمگاہیں کھل گئیں تو جنت کے پتوں سے اپنے پرائیویٹ پارٹس کو ڈھانپنے لگے. تو یہاں پہلے فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ان کو جب بتایا کہ تم سے غلطی ہوئی ہے تو پھر انہوں نے توبہ کی. اور وہ جو الفاظ ہیں وہ یہاں پہ آ جاتے ہیں قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ ہم نے اپنے پر ظلم کیا ہے اور تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم تو خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں بنی آدم، یہاں پہ اب کنکلوژن ہے اس کا نا، یہ پورا واقعہ بیان کیا. یہاں پہ جو ایسپیکٹ اللہ تعالیٰ نے کھولا ہے وہ سورہ بقرہ میں نہیں کھولا تھا. وہاں پہ ٹاپک تھا ہدایت، اس لیے وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ جو کنکلوژن ہوا تھا وہ کس بات پہ ہوا تھا. ٹھیک ہے، جب بھی میری طرف سے ہدایت آتی رہے، جب آدم اور حوا علیہ السلام کو نیچے بھیجا تو اللہ نے کہا تھا کہ جب میری طرف سے ہدایت آتے رہے تو جو بھی اس پہ چلے گا تو نہ کوئی اس سے خوف ہوگا نہ کوئی حزن ہوگا. ٹاپک ان کا ہدایت تھا. یہاں ٹاپک فحاشی ہے، تو وہ والا پہلو واضح کیا اللہ تعالیٰ نے کہ کس طریقے سے شیطان نے آدم اور حوا علیہ السلام کو برگلایا اور ان کی شرمگاہوں کو ایک طرح سے ایکسپوز کر دیا. تو اللہ فرماتے ہیں بنی آدم تمہارے لیے یقیناً اللہ نے لباس اتارا ہے جس میں تمہارے لیے زینت ہے اور یہ تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا بھی ہے. تو اس لباس کو زیبتن کیے رکھا کرو. اس لیے وہ صدر کے احکامات ہیں، عورتوں کے لیے رہتا ہے، مردوں کے لیے رہتا ہے، جو کہ ہمیشہ سے رہے ہیں جب سے انسانیت ہے. بلکہ
جو ہے اس کو یہاں پہ ایمفسس کیا گیا کہ تقویٰ کا جو لباس سب سے بہتر ہوتا ہے، یعنی اصل چیز ہے تقویٰ، اللہ کا خوف کا لباس اپنے اوپر تاریکی رکھو، اور یہ جو لباس ہے اس کو بھی استعمال کیا کرو تاکہ تمہاری شرمگاہیں جو ہے وہ ڈھکی رہیں۔ تو اے بنی آدم کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کو اس واقعے سے جو ہے ایک سبق ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا اس حال میں کہ ان کو برہنہ کر دیا، تو شیطان ایسا نہ کرے کہ تمہیں بھی برہنہ کر دے۔ مشرکین جب بھی کوئی فحاشی کا کام کرتے تو کہتے کہ انہوں نے آبا کو اسی پر پایا، وہی جو ننگا طواف کرتے تھے تو کہتے تھے ہم نے تو آبا و اجداد کو اسی پر پایا۔ تو مسجد میں جاتے ہوئے زینت کا خیال رکھو اور کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ اللہ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ نہیں، مسجد تم نے جانا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے تو تمہیں ستر میں ہونا چاہیے، اچھا لباس پہنو، یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم برہنہ اس طرح کے کام کرو، اور کھاؤ پیو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال چیزیں رکھی ہیں لیکن اسراف مت کرو۔ تو اللہ فرماتے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اب یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں اللہ نے ہر قسم کی جو فحاشی کی چیزیں ہیں ان کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، چاہے وہ ظاہر ہوں چاہے وہ چھپی ہوئی۔ ظاہر تو ظاہری بات ہے وہی ہیں، جیسے زنا کے قریب کی جو چیزیں آپ دیکھ لیں نا، کوئی بھی چیز جو زنا کی طرف لے جانے والی ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ سب فحاشی کے زمرے میں آتا ہے۔ والاثم والبغی بغیر الحق، اور پھر گناہ ہے اور بغاوت ہے بغیر حق، بغیر کسی حق کے، یہ سب کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، اور اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ کی طرف سے کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو یہ سب کبائر کا دوبارہ سے ذکر ہے، لیکن ان کبائر اتنے بھی اب بحث پڑھیں گے کبائر کے اوپر یا کبیرہ گناہوں کو دیکھیں گے، فحاشی اس میں ٹاپ پر ہے۔ اچھا یہ بھی بڑی ایک عجیب بات ہے نا، اب اس کی جو ڈیفینیشن ہے میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ بنی اسرائیل میں آئی کہ وٹ از فحاشی، کہ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ، انہ کان فاحشا وساء سبیلا، بے شک یہی فحاشی اور یہی برا راستہ ہے۔ تو اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انسانیت ابھی بھی انٹلیکچولی اس مقام پہ نہیں پہنچی کہ وہ اس کی سیویرٹی کو جان سکے، یعنی اگین وہ بات ہوتی ہے نا، میں نے بات اکثر آپ سے کی ہے کہ ایک بات تو ہوتی ہے اس کی گریوٹی کیا ہے، اس کی گہرائی کیا ہے، انسان شاید اپنی عقل سے اس کو کبھی بھی نہ سمجھ پائے، کیونکہ دیکھیں انسان تو فزیکل ہارم کو سمجھ پاتا ہے، جیسے قتل ہے آج بھی دنیا جانتی ہے کہ یہ بری چیز ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے پھر اقدام قتل بھی جو ہے برا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہر جگہ پہ آپ لاء کے اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ کو مطلب آگے پڑھیں گے کہ اگر قتل کرنا جو ہے یہ جرم ہے تو اقدام قتل بھی جرم ہے، ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ قتل بہت بڑا جرم ہے نا، اس لیے جو چیز بھی اس طرف لے جانے والی ہے، اس لیے کوئی بندہ اگر کوئی پلاٹ کر رہا ہے کسی کو قتل کرنے کے لیے تو اس کو پکڑا جا سکتا ہے، اس کو سزا دی جا سکتی ہے۔ تو قتل کرنا کیوں ہمیں سمجھ میں آتا ہے؟ کیونکہ فزیکل ہارم سے تعلق رکھتا ہے، فزیکل ہارم جو ہے ہمیں نظر آتا ہے، ایک بندہ کسی کو مار دے گا یار، جان سے چلا جائے گا وہ بندہ، تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ لیکن جو فحاشی ہے، کسی نے اگر زنا کر دیا کسی مرد اور عورت نے، تو یہ اصل میں شاید کوئی اسپرچل قتل ہے کہ جس کا یہ انسان کی روح کا قتل ہے کہ جس کے اوپر ہماری نگاہ نہیں جاتی، اس لیے اقدام زنا جو ہے وہ فحاشی ہے۔ مطلب فحاشی کو دیکھیں وہ کیا ہے؟ اقدام زنا ہے نا، ہر وہ چیز جو زنا کی طرف لے جانے والی ہے وہ فحاشی ہے۔ تو اقدام زنا میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، بے پردگی سے لے کے وہ سب، میں نے بتایا نا کہ کوئی اگر ایسی موسیقی ہے، کوئی ایسی سٹوری ہے جس کے ذریعے جذبات کو ابھارا گیا ہے تو یہ اقدام فحاشی ہے، اس لیے اس کو بھی حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ لیکن کیونکہ وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا معاملہ، ہمیں نظر نہیں آتا کہ لڑکا لڑکی اگر اپنی مرضی سے ایسا کر رہے ہیں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ واقعی تو کوئی ہارم نہیں ہے، یہ تو اپنی مرضی سے انہوں نے آپس میں جو ہے کنسنٹ کے ساتھ کام کیا ہے، تو انسان اس کو سمجھ نہیں پاتا۔ اور اب تو خیر آگے پھر بات آگے بڑھتی جا رہی ہے، اب تو LGBTQ+ پتہ نہیں کیا کچھ آ گیا، تو یہ سلسلہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، لیکن اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اللہ کے نزدیک جتنا بڑا، دو بڑے جرائم ہیں یاد رکھیں، جتنا بڑا جرم جو ہے قتل ہے، اسی کے ہم پلہ دوسرا بڑا جرم جو ہے زنا ہے۔ اس کی سزا بھی دیکھیں گے، اس پہ تو اس بندے کو مار دو، لیکن اس میں جو ہے اگر وہ شادی شدہ زانی ہے اور زانیہ ہے تو اس کو رجم کرنے کی سزا ہے، جو سب سے جسے کہتے ہیں نا کہ پینفل ایک موت ہے، یعنی پتھر مار مار کے اسے مار، اور اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو 100 کوڑے مارو، اور وہ بھی پبلکلی آپ نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن ہماری سوسائٹیز کے اندر بھی اب یہ چیز آ گئی، وہ جو سیکس، ڈرگز اینڈ راک اینڈ رول والا کلچر جو تھا ویسٹ کا، اور جس طریقے سے اس نے آنسلوٹ کی ہے ہمارے اندر، تو ابھی نارملائز ہو چکی ہے، اب تو یہ کوئی چیز بری نہیں لگتی ہمیں۔ لیکن اللہ کے نزدیک یاد رکھیں، اللہ کی شریعت میں ہمیشہ سے، ازل سے لے کے ابد تک، ہمیشہ یہ دو جرائم ٹاپ پر رہیں گے، قتل اور زنا۔ تو اس کو ذرا سمجھنا ہے اس والے سے، تو یہ کانٹیکسٹ تھا اس کا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ وہی
یا بنی آدم اگر تمہارے پاس پیغمبر آئیں جو تم ہی میں سے ہوں، جو میرے احکام تم سے بیان کریں، جو شخص جو ہے تقویٰ اختیار کرے گا اور درستی کرے گا، سو ان لوگوں پر نہ کچھ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ یہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ رسول جب تک آتے رہیں گے اور وہ بات پہنچاتے رہیں گے تو ان پہ کوئی، پھر ایسے لوگوں پہ کوئی خوف اور حذر نہیں ہوگا جو ان کو فالو کریں گے۔ سو اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھوٹا بتلائے۔ ان لوگوں کے نصیب کا جو کچھ کتاب سے ہے وہ ان کو مل جائے گا، یعنی جو کچھ لکھا ہوا ہے طے شدہ ہے وہ ان کو مل کے رہے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان قبض کرنے آئیں گے تو کہیں گے کہ وہ کہاں گئے جن کی تم اللہ کو چھوڑ کے عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم سے سب غائب ہو گئے، اور اپنے کفر، اپنے کافر ہونے کا خود اقرار کریں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ فرمائے گا جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے ہیں جنات میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی، ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں چلے جاؤ، تمہارا ٹھکانہ یہی ہے۔ جب بھی وہاں پہ جب کوئی جماعت داخل ہوگی، یہاں پڑا وہ ایک ہلا دینے والا مکالمہ ہے، جنت اور دوزخ میں جو لوگ جائیں گے، اور پھر کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو جنت اور دوزخ کے بیچ میں ہوں گے، اس لیے ان کو اصحاب الاعراف کہا جاتا ہے کہ وہ بیچ والے جو لوگ ہیں، بیچ میں ایک چبوترا ہے جس کے اوپر وہ کھڑے ہوں گے۔ تو ان تینوں کے بارے میں ذکر یہاں پہ ہوا ہے، اسی لیے سورہ اعراف کا نام جو ہے سورہ اعراف پڑھا کہ اس میں اصحاب الاعراف کا ذکر ہے۔ اچھا، ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جنت والے تو وہ ہوں گے نا جو کامیاب ہو گئے تو وہ جنت میں چلے جائیں گے، جو ناکام ہو گئے وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اچھا، یہ جو لوگ ہیں ان کے بارے میں بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہے کہ ان کا جو ہے، ان کی بات ایسی ہوگی کہ ان کی جو اچھائی اور برائی ہے، یعنی کہ نیکی اور بدی جو ہے وہ برابر ہوگی، یعنی انہوں نے نیکیاں اور برائیاں جتنی کی ہوں گی وہ بیلنس ہو جائے گا وہاں۔ اب نہ یہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، نہ جنت میں بھیجا جا سکتا ہے نہ جہنم میں بھیجا جا سکتا ہے۔ اب یہ بیچ میں رہیں گے کافی عرصے ان کا جو کیس ہے وہ پینڈنگ ہو جائے گا، ڈیسیژن پینڈنگ ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری عدالتوں میں جیسے ڈیسیژن پینڈنگ ہو جاتا ہے بیچاروں کا، وہ کتنی ذہنی خوف سے گزرتے ہیں، تو ان لوگوں کو اس میں ڈالا جائے گا۔ تو یہاں پہ اب مکالمے ہیں۔ اچھا، وہاں پہ کچھ ایسا سسٹم اللہ تعالیٰ کریں گے جنت والے دوزخ والے یہ اصحاب الاعراف ایک دوسرے کو دیکھ پائیں گے، کچھ ان میں کنورسیشنز بھی ہیں اور بڑی ہی ہلا دینے والی کنورسیشن ہے واقعی۔ یعنی جب بھی قرآن آپ اگر عرب قرآن کو خاص طور پہ سنیں، اس مقام پہ آ کے وہ نہیں ضبط کر پاتے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ بہت ہلا دینے والا یہ ایک مقام ہے جس میں مکالمے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے تو ذکر ہوا کہ جہنم کے اندر کیا چل رہا ہوگا وہاں پہ ظاہر بات ہے جو جہنم میں داخل ہو رہے ہیں، گروہ کے گروہ آ رہے ہوں گے، ایک گروہ آیا ہے، اس کے بعد پھر دوسرا گروہ آیا ہے، ظاہر بات ہے پہلے پیشوا جو ہوں گے، لیڈرز ہوں گے، وہ پہلے جائیں گے اور پھر ان کو فالو کرنے والے بعد میں جائیں گے۔ اچھا، جو بعد میں آئیں گے نا، اللہ تعالیٰ سے کہیں گے ہماری ایک ہی ریکویسٹ ہے اللہ تعالیٰ آپ سے، یہ جو ہے نا ان کی وجہ سے ہم جہنم میں پہنچے ہیں، ان کو دگنا عذاب دے اللہ تعالیٰ، ان کو دگنا ہونا چاہیے نا، انہوں نے ہمیں یہاں پہنچا دیا، بیڑا غرق کروا دیا، ہماری آخرت برباد کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے فکر نہ کرو، آج سب کے لیے دگنا ہے، تمہارے لیے بھی دگنا ہے، تم نے کیوں فالو کیا تھا ان کو بھائی؟ یہ تمہیں اگر پیچھے لگا رہے تھے، تم تو بیوقوف تھے نا، ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے، تو اب دونوں یہاں پہ سڑو، دونوں کے لیے دگنا عذاب۔ تو پھر لوگ پھر پچھلے لوگوں سے کہیں گے کہ پھر تم کو ہم پر کوئی فوقیت نہ ہوئی نا بھائی، ٹھیک ہے، وہ جو آپس میں جب ڈسکشن ہوگی، ہاں تم نے تو بڑی کوشش کی کہ ہمیں دگنا عذاب مل جائے، مطلب اب ٹھیک ہے ہم دونوں کو یہاں پہ دگنا ہی عذاب ملے گا، تو تم بھی اپنی کمائی کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو، ہم بھی چکھ رہے ہیں۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں میں جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے تک نہیں کھولے جائیں گے، اور وہ لوگ کبھی جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ گزر جائے۔ ظاہر بات ہے اونٹ سوئی کے ناکے میں سے تو نہیں گزر سکتا، سوئی کے اندر جو ہوتا ہے وہ چھوٹا سا، اس میں تو اونٹ نہیں گزر سکتا۔ جیسے یہ ناممکن چیز ہے، ویسے ہی یہ ان لوگوں کا، ان مجرموں کا جنت میں جانا ناممکنات میں سے ہے۔ ان کے لیے آتش دوزخ کا بچھونا ہوگا، اور ان کے اوپر اس کا جو ہے اوڑھنا ہوگا، نیچے جو بیڈ ہوگا وہ بھی آگ کا ہوگا، اوپر جو اوڑھیں گے چیز، وہ لحاف جو دیا جائے گا وہ بھی آگ کا ہوگا، اور ہم ایسے ظالموں کو ایسی سزا دیتے ہیں۔ اللہم والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها، جو ہے اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا، وہی اصول کیا ہے جو بار بار ہم پڑھتے آ رہے ہیں، کیا ہے؟ صرف ایمان پر جنت نہیں ملے گی، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے اعمال کیے، جو اللہ نے اعمال بتائے، تو پھر یہ کام چلے گا۔ اب یہاں پہ ایک بریکٹس میں بڑی خوبصورت بات ہے اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ لا نکلف نفسا الا وسعها، یہ کہانی مجھے کوئی نہیں سنا سکتا وہاں پہ اللہ کہتے ہیں آ کے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی شریعت بڑی مشکل تھی، میں اس پہ عمل نہیں کر سکا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے انسان کو جب بنایا ہے اور اس کے لیے شریعت طے کی ہے تو مجھے پتہ ہے کہ اس کی کیا کیپیسٹی ہے، اس کی کیپیسٹی سے بیونڈ میں نے کوئی چیز دی نہیں ہے، اس کو کوئی ایسا حکم دیا ہی نہیں ہے جو وہ نہ کر سکے، تو یہ کہانی چل ہی نہیں سکتی۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی وسعت کے بغیر جو ہے مکلف نہیں ٹھہراتا۔ یہاں پہ لوگوں نے اس کو الٹا مطلب لے لیا۔ مزے کی بات ہے قرآن کے ساتھ ایسا کھلواڑ ہوتا ہے۔ اب ہمارے ہاں دیکھیں جی، میرے اندر تو سکت ہی نہیں ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے نا
کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس پہ اس سے اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ نہ اٹھا سکے. یہ آپ اسسمنٹ کر رہے ہیں. Who are you to assess؟ یعنی اگر سیلف اسسمنٹ شروع ہو جائے، اگر مجھے اختیار دے دیا جائے کہ یار میں خود اسسمنٹ کروں کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا نہیں کر سکتا، یار میرے لیے تو نماز پڑھنا بھی مشکل ہے. ٹھیک ہے، صبح اٹھنا میں اٹھ ہی نہیں سکتا، صبح فجر پہ اٹھنا یہ تو بہت مشکل کام ہے. تو یہ تو فیصلے پھر اگر ہم خود کرنے لگے تو شریعت کا تو بڑا غرق ہو جائے گا. اللہ نے یہ بات کہیں پہ بھی نہیں کہی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے اوپر جو ہے نا اس کے مطابق ہی بوجھ ڈالے گا. جیسا کہ یہ ٹائم ہو گیا ابھی ہے کیا معاملہ؟ 5 منٹ ٹھہرتے ہیں انشاءاللہ، باقی بعد میں دیکھیں. اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہوں گے جو کہ پھر جنت والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ، جو ایمان لائیں گے اور اپنے صالح کریں گے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ وہاں پہ جو ہے بنزعنا ما فی صدورہم من غل تجری من تحتہم الانہار، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں لے کے جائیں گے اور جو دلوں میں ان کی قدورتیں تھیں وہ ختم کر دیں گے. اور وہاں پہ جو ہے ان کی یہی بات ہوگی، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا ما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. کوئی بہت بات کر رہے ہیں. تو وہاں پہ ان کی یہ بات ہوگی جو جنت میں جائیں گے لوگ کہ تمام حمد اور شکر اسی اللہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے، جس نے ہمیں ہدایت دی، اور ہم ہدایت پر نہیں آ سکتے تھے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. ٹھیک ہے، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ یہی فرمائیں گے کہ یہ اپنے اعمال کے عوض یہاں پہ آئے ہیں. لیکن وہ لوگ اپنے آپ کو یہ نہیں کہیں گے ہم اعمال کی وجہ سے یہاں پہ آئے، بلکہ یہی کہیں گے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہم پہ ہوا ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے. تو یہ ان کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں یہ دعا کرنا نصیب ہو. یہ جنتیوں کی دعا ہے. جنت میں جب وہ پہنچ جائیں گے تو یہ دعا کریں گے. ہمیں ابھی بھی یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا ما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. لیکن اللہ کرے کہ ہمیں یہ چیز نصیب ہو. لیکن جاءت رسل ربنا بالحق، یقیناً جو ہے رسول آئے تھے اللہ کی طرف سے بالکل بحق کی بات ہے. بنودوا ان تلکم الجنۃ اورثتموها بما کنتم تعملون. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ، تمہیں جو ہے خوشخبری یہ سنائی جاتی ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ جو تمہارے لیے جو ہے طے کی گئی ہے، بنائی گئی ہے، تمہیں اس کا وارث بنایا گیا ہے اگر تم جو ہے جو تم نے اچھے اعمال کیے تھے اس کے بس. تو اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے تمہارے اچھے اعمال تھے، جبکہ لوگ یہ کہیں گے کہ وہ جو جنت میں جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ تیرا کرم ہے. اس کے بعد پھر بنادا اصحاب الجنت اصحاب النار. اب وہ جو جنت والے ہیں اب ان کو دکھایا جائے گا جہنم والوں کا معاملہ کیا ہے. یعنی جنت والوں کو جو ہے ایک پورٹل کھل جائے گا اور وہ جہنم والوں کو دیکھیں گے. اب جنت والے جہنم والوں سے کہیں گے کہ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. اچھا، ہم سے جو رب نے وعدے کیے تھے وہ تو سچے تھے، وہ تو ہم نے تو سچا پایا، ہم تو انجوائے کر رہے ہیں جیسے اللہ نے بتایا تھا یہاں پہ باغات ہوں گے اور مزے ہوں گے، تو ہم تو یہاں پہ خوب انجوائے کر رہے ہیں. فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا. اچھا، تم سے جو وعدے کیا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ بھی تم نے سچے پائے؟ کہ جو جہنم میں جائیں گے لوگ ان کو اللہ تعالیٰ آگ میں رکھیں گے، ان کے لیے پھر عذاب ہوگا. قالوا نعم، کہیں گے ہاں بالکل ایسی ہی بات ہے. فأذن معذن بینہم اللعنۃ اللہ علی الظالمین. تو ان میں سے ایک مؤذن بیچ میں سے ایک بات کرے گا، شاید وہ فرشتہ ہوگا کوئی، کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں کے اوپر جو اللہ کی راہ سے راز کرتے تھے اور اس میں کجی تلاش کرتے تھے. وہ لوگ آخرت کے بھی منکر تھے. تو اللہ فرماتے ہیں بینہما حجاب، ان کے درمیان ایک حجاب ہوگا، دونوں کے درمیان ایک حجاب ہوگا. وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم. تو وہاں پہ کچھ لوگ ہوں گے. اب جنت اور دوزخ کے بیچ میں ایک جگہ ہے جو جیسے میں بتایا آپ کو کہ چبوترا سا ہے، وہاں پہ کچھ لوگ ہوں گے اور لوگوں کو جو ہے نا وہ اپنے وہ چہروں سے پہچانیں گے. ونادوا اصحاب الجنت ان سلام علیکم. اچھا، ان کو کبھی جنت والے دکھائے جائیں گے، کبھی وہ جنت والے کو دیکھیں گے. تو دونوں کو جو ہے نا اس طرح وہ دیکھتے رہیں، کبھی جنت والوں کو دیکھیں گے کبھی جہنم والوں کو دیکھیں گے. تو جو جنت والوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے السلام علیکم، اللہ تعالیٰ کا سلام ہو آپ پر. لن يدخلوها وهم يطمعون. ابھی تک اس میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے لیکن اس کی امید ہوگی ان کو کہ وہ جنت میں چلے جائیں گے. ان کا کیس پینڈنگ ہے. تو جب وہ جنت والے دکھائے جائیں گے ان کو تو اللہ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں کر دے، بس ہمارے لیے اب بہت ہو گیا. اچھا، وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَضَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. تو اللہ ہم نے ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب پہنچا دی ہے جس کو ہم نے اپنے علم کامل سے بہت واضح کر دیا اور وہ ذریعہ ہدایت ہے، رحمت ہے لوگوں کے لیے. تو اب اس قرآن کو پکڑو بھائی، اس قرآن کو سمجھو گے تمہیں وہ راستہ ملے گا تاکہ تم وہاں پہ پہنچ سکو جو تمہارا اصل ٹھکانہ ہے. اب یہاں پہ جو ہے وہی بات
اب اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو حل ينظرون الا تعبیر، اب ان لوگوں کو اور کس بات کا انتظار نہیں ہے، صرف اس کے کہ آخر نتیجہ ہی آخر آ جائے، اینڈ جو ہے وہ طے کر دیا جائے۔ تو یوم یاتی تأویلہ یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، تو جس روز اس کا آخری نتیجہ پہنچ جائے گا اور اس روز جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے تھے یوں کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی باتیں کرتے تھے، یعنی وہ آخر کار انہوں نے تسلیم کرنا ہے کہ غلطیاں ہمارے سے ہوئی ہیں، اور اس دن کوئی شفاعت کرنے والا ان کو فائدہ نہیں دے گا، کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، تو اس کا ذکر ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ ہی نے زمین و آسمان تخلیق کیے 6 دنوں میں، اور پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، اور یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسی کے لیے خلق ہے اور اسی کے لیے امر ہے۔ یہ دو دنیایں ہیں اصل میں، ایک عالم خلق ہے اور ایک عالم امر ہے۔ عالم خلق یہ ہے، یہ دنیا جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے کچھ اصول ہیں، یہاں پہ کچھ لاز ہیں جس کے مطابق یہ دنیا چلتی ہے، لیکن عالم امر جو ہے وہاں پہ یہ لاز نہیں ہیں، وہاں اللہ کا جو حکم ہوتا ہے وہ امیڈیٹلی جو ہے لاگو ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو عالم امر کی جو مخلوقات ہیں جس میں فرشتے بھی آتے ہیں، ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا، وہ ٹائم کے پابند نہیں ہیں اس طریقے سے، لیکن جو عالم خلق میں ہیں جیسا کہ ہم ہیں، تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم وقت کے پابند ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ٹائم رکھا ہوا ہے، ہر کام کے کرنے کا ایک ٹائم ہے، اس کے مطابق ہی وہ کام ہوتا ہے، پھر اسباب مہیا کرنا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، مینز جو ہیں وہ چاہیے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا ہی ایک اہم نقطہ واضح کیا، خاص طور پہ اسلامک فلسفی میں اس پہ بڑی بحث ہے کہ عالم خلق کیا ہے، عالم امر کیا ہے، اور ان دونوں جو عالم ہیں ان کے اندر کس طریقے سے اللہ کے احکامات نافذ ہوتے ہیں، تو اس کا جو ہے ضمن یہاں پہ ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو گڑگڑاتے ہوئے اور چپ کے بھی، اور واقعی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جانے والے، اور دنیا میں اس کے بعد کہ اس کی درستی کر دی گئی ہے، تم جو ہے فساد مت پھیلاؤ، اور تم اللہ کی عبادت کرو سے ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے، امیدوار ہوتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کو جو پکارنا ہے دو طرح سے پکارنا ہے، ایک تو خوف رکھتے ہوئے، دوسرا امید رکھتے ہوئے۔ خوف اس بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں سزا نہ دے دے، ہمارے اعمال پہ ہماری پکڑ نہ کر لے، اور امید یہ رکھنی ہے کہ جو ہمارے اعمال ہم نے کیے ہیں اللہ ان کا ہمیں اجر دے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں ضروری ہیں، اس لیے آپ نے فرمایا کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان جو ہے خوف اور امید کے مابین، اور وہ ایسا ہے کہ اپنی زبان رحمت سے پہلے ہواؤں کو بیچتا ہے۔ اب یہاں پہ کچھ باتوں کا ذکر ہے، جیسے بران رحمت کا ذکر ہے، اس سے بھی انسان کے دل میں خوف بھی پیدا ہوتا ہے، امید بھی پیدا ہوتی ہے، خاص طور پہ جو ہے جب اوپر سے بادل آتے ہیں تو پھر کسان وغیرہ خوش ہو جاتے ہیں کہ بارش ہوگی اور اس سے جو ہے اچھا اناج اگے گا، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم اس بادل کو کسی خوش سرزمین کی طرف ہانکتے جاتے ہیں، پھر اس بادل سے پانی برساتے ہیں، پھر اس پانی سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں، یوں ہی ہم مردوں کو نکال کھڑا کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں جیسے کہ مردہ زمین جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارش سے وہ دوبارہ سے زندہ ہو جاتی ہے، اس طریقے سے جو ہے مردوں کو ہم آخرت پہ نکالیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک موازنہ ہمارے سامنے کرتے ہیں کہ جیسے آسمان سے بارش برستی ہے تو زمین مختلف قسم کی ہوتی ہے، بعض زمین زرخیز ہوتی ہے، بعض زرخیز نہیں ہوتی ہے۔ جو زرخیز زمین ہوتی ہے وہ زیادہ پیداوار اس کے اندر آتی ہے، جو زرخیز زمین نہیں ہوتی ہے اس کے اندر کم پیداوار ہوتی ہے، اور جو بالکل بنجر زمین ہوتی ہے اس میں بالکل پیداوار نہیں ہوتی۔ تو یہی مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وحی کی بھی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت آسمان سے اترتی ہے تو لوگ بھی جو ہیں وہ زمین کے خطوں کی مانند ہیں، بعض زرخیز لوگ ہوتے ہیں، یعنی ان کے دل کی جو کھیتی ہے وہ زرخیز ہوتی ہے، وہ اچھائی کو زیادہ سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، وہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں، جیسے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہم، وہ زرخیز زمین تھی، ان کے دل جو تھے زرخیز تھے، انہوں نے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا۔ پھر بعد میں لوگ آتے ہیں وہ لوگ کہ جو جن کی زرخیز زمین نہیں ہوتی ہے، تو وہ ہدایت تو بالکل وہ اپنی جگہ پہ انٹیکٹ ہوتی ہے، بران رحمت تو ایک ہی ہوتی ہے، لیکن اس سے استفادہ جو ہے لوگ اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق کرتے ہیں، جس کی جتنی کیپیسٹی ہوگی اس کے مطابق ہی وہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ یہی تفسیر جو ہے پھر آپ کو تفسیر عثمانی میں ملے گی، انہوں نے ایکسپلینیشن دی ہے اس کے حوالے سے۔ اس کے بعد اب یہاں پہ کچھ جو سابقہ قوموں کا ذکر ہے، اور یہ 6 بڑی قومیں ہیں جن کا ذکر بار بار قرآن میں آتا ہے۔ قوم نوح سے لے کے پھر سلسلہ شروع ہوتا ہے، سب سے پہلے قوم نوح کا ذکر ہے، پھر قوم عاد ہے، پھر قوم سمود ہے، پھر اس کے بعد قوم لوط ہے، قوم شعیب، اور پھر قوم فرعون۔ ان 6 قوموں کا ذکر بار بار قرآن میں آتا ہے، اور ان کے ذریعے سے بہت سی باتیں سمجھائی گئی ہیں، ڈرایا بھی گیا ہے، اور مسلمانوں کو سمجھایا بھی گیا ہے کہ حق کے ساتھ جو ہے کیسے کھڑا ہونا ہے۔ تو سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ تمام پیغمبر جو ہیں، جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، تو اس کا میرے خیال میں اگر کم لوگ ہو گئے تو آپ آگے آ جائیں تاکہ وہ اسپیکر پھر ہم بند ہی کر دیں کہ وہ آواز گونج رہی ہے۔
اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، اور تمام پیغمبروں نے ایک ہی بات کی، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ تمام پیغمبروں کا ایک ہی میسج تھا۔ اور الہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ الہ جو ہے وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ جس سے محبت کی جائے، جو سب سے زیادہ دھیان میں رہے، سب سے زیادہ جس سے خوف کھایا جائے، جس کی پرستش بھی کی جائے، اور جس کے ساتھ تعلق میں اطمینان نصیب ہو۔ تو الہ ہر انسان کا ایک ضرور ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ اور وہ ایک پارکنگ پلیس سمجھ لیں ہمارے ذہن میں اللہ نے رکھی ہوئی ہے کہ وہاں پہ اگر اللہ نہیں ہے تو کوئی اور ضرور ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھ لیں کہ اگر ہمارے پاس یہ ہمارا تعلق اللہ سے ایسا نہیں ہے کہ اللہ سے ہمارا سب سے زیادہ امید ہے، اللہ سے سب سے زیادہ ہم خوف کرتے ہیں، یا اللہ سے اللہ کو ہم سب سے ٹاپ پرائرٹی پہ رکھتے ہیں، اور اللہ جو ہے وہ ہمارے نزدیک اس کے ساتھ تعلق جو ہے وہ اطمینان کا باعث ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ الہ نہیں ہے پھر، تو الہ کوئی اور ہے۔ اور کیا ہے؟ اب اور خدا بڑے ہیں، آج کے دور کے بڑے بڑے خدا ہیں۔ پہلے تو لات منات عزا ہوتے تھے، آج جو ہے سب سے بڑا الہ کون ہے جی؟ پیسہ، بالکل سب سے بڑا جو ہے الہ وہ ہے، لیکن اسے پیسہ جیب میں آ جائے تو پھر دل بھی مطمئن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، سب سے زیادہ جو ہے ہم زندگی اپنی کھپاتے ہیں پیسے کے لیے، پھر محبت سب سے زیادہ پیسے سے ہے، خوف بھی اسی کا ہے سب سے زیادہ کہ پیسہ نہ مجھ سے چھن جائے۔ تو سب سے بڑا الہ جو ہے آج ہمارا وہ بنا ہوا ہے، لیکن پیغمبروں کا پیغام یہی تھا کہ اللہ کو الہ بناؤ۔ تو یہاں پہ سرداروں نے کہہ دیا کہ بے شک ہم تو دیکھتے ہیں کہ آپ کھلی گمراہی میں ہیں۔ جب بھی پیغمبر نے یہ بات کی تو ہمیشہ جو وقت کے جو اولو العمر طبقات تھے یا اسٹیٹس کو تھا، اس سے آپ کا ایک پھٹا ہو گیا، ایک لڑائی ہوگی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ الہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب سے بڑا حاکم بھی ہو، اور جب کوئی بندہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ تو اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ لا حاکم الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے، کوئی سردار نہیں ہے، کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ تو ظاہر بات ہے بادشاہوں کو تو پھر تکلیف ہوگی، تو جب بھی کلمہ صحیح طرح پڑھا جائے گا تو پھر تکلیف ہوگی بادشاہوں کو۔ تو یہی معاملہ تھا، نوح علیہ السلام نے جو ہے دعوت دی۔ بہرحال یہ پہلی قوم تھی۔ ان کے بارے میں جو معاملہ آتا ہے کہ عراق کا ان کا علاقہ تھا، جو جہاں سے جو ہے جہاں پہ یہ بھیجے گئے تھے جس علاقے میں، اور جب اس طوفان نوح آیا ہے تو پھر یہ یہاں سے گئے ہیں، اور جو موجودہ اس وقت ترکی کے اندر ایک جگہ ہے ڈوگو با یزید کا علاقہ، وہاں پر جا کے یہ کشتی جو ہے ایک پہاڑی پر رکی تھی، جس کا ذکر آگے سورہ ہود میں آئے گا کہ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي، جودی پہاڑ پر یہ کشتی آ کے رک جائے گی، اللہ نے سورہ ہود میں بتایا تھا۔ اچھا، اب بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ مسلمانوں میں سے تو کوئی وہاں پہ نہیں گیا، حالانکہ اللہ نے بتا دیا تھا کہ جودی پہاڑ پہ جا کے دیکھو وہاں پہ کشتی رکی ہوئی ہے۔ تو وہ ایک گورا تھا، ایک ایکسپلورر ہے رون وائٹ، اس نے ایکسپلور کیا، اور وہ انٹرسٹنگلی حالانکہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ ماؤنٹ ارارات پر جا کے رکی تھی کشتی۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر پکچر میں ارارات کے پہاڑ ہے۔ تو وہاں پہ تو یہ تھا کہ ارارات پہ رکی تھی، لیکن یہ کہ وہ اس کو نہیں قبول کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ جو شواہدات ہیں وہ تو یہ ثابت نہیں کرتے کہ ارارات پہ رکی تھی، کیونکہ ماؤنٹ ارارات جو ہے اس کی فارمیشن بہت بعد کی ہے، یہ اس وقت موجود ہی نہیں تھا یہ پہاڑ جبکہ نوح علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ تو اس لیے وہ تحقیق کرتے ہوئے اس نے وہ سمندر کا دیکھا رخ کیا ہے، ہواؤں کا رخ دیکھا، برڈز کو فالو کیا، اور وہ ادھر سے ہوتے والا کہ اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ جودی پہاڑ پہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، یا مسلمانوں کو پتا ہے کہ یہ جودی پہاڑ پر ہے۔ وہ پہنچا ہے جودی پہاڑ پر، اور اس کو یہ فوسل جو ہے اس کا مل گیا۔ یہ آپ کو کچھ تصویریں اس پہ نظر آ رہی ہیں، تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس کا پورا سٹرکچر بھی پھر اس نے بنایا، یہ آپ کو اوپر ٹاپ اس پہ نظر آ رہا ہے۔ تو اس نے باقاعدہ بتایا کہ کیسے نوح علیہ السلام کی کشتی تھی۔ تو بڑی انٹرسٹنگ معلومات ہیں اس حوالے سے نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے اس کی۔ تو بہرحال یہ وہ لوگ تھے جن کی طرف نوح علیہ السلام بھیجے گئے۔ آدم علیہ السلام کے بعد پہلی دفعہ جب شرک جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر آیا، تو پھر اس کے سدباب کے لیے اللہ نے نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا تھا۔ بائبل میں جو ہے بائبل میں بھی ان کے علاقے کا جو نام ہے وہ عراق کی بتایا گیا ہے، اور دنیا کے ہر صحیفے میں ان کا ذکر ہے۔ ظاہر بات ہے انسانیت تھی وہاں پر، پوری انسانیت تو پھر آگے جو ہے انہی کے بچوں سے یا ان سروائیور سے آگے چلی ہے کہ جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ اس وقت پوری دنیا میں ان کی کشتی میں جو ان کے بچے تھے اور ساتھ 70-80 قریب لوگ تھے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ تو یہ لوگ تھے بیسیکلی کہ جن سے پھر نوع انسانی جو ہے وہ آگے چلی ہے۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں پہ بھی انسانیت گئی ہے تو وہاں پہ ریلیجس ٹیکسٹ جو بھی تھا اس کے اندر اس کا ذکر ہے۔ آپ چلے جائیں، آپ ہندوستان میں جو پرانے صحیفے ہیں ان کو دیکھ لیں، گریک جو پرانے صحیفے ہیں، مصر کے اندر پرانی تہذیبیں رہی ہیں، ان کا ریلیجس لٹریچر ہے۔ اس طرح ملایا، جزائر شرق یعنی فار ایسٹ ایشیا میں چلے جہاں بھی جائیں گے نا، وہاں پہ کوئی نہ کوئی ریلیجس ٹیکسٹ کو آپ کو ملے گا اینشینٹ،
اس میں اس واقعے کا ذکر ضرور ہے کہ ایک طوفان آیا تھا اور اس میں انسانیت کو بچایا تھا وقت کے، اس وقت کا جو نیک بندہ تھا اس نے. تو خیر ان کی دعوت یہ تھی کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے بعد کوئی لا نہیں ہے. سرداروں نے کہا کہ ہم تمہیں واضح غلطی پر دیکھتے ہیں. جواب میں وہ کہتے رہے کہ میں گمراہ نہیں ہوں بلکہ اللہ کا رسول ہوں. اس سب کا ذکر یہاں پہ آیا ہے سورہ اعراف میں. کفار کا اس پہ تعجب ہوا، اگین وہی تعجب جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ہوتا تھا کہ ہم جیسے رسول پر کیسے جو ہے وہی آ گئی، ہم کیوں مانیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آخرکار پھر وہ جو دشمن تھے ان سے ان کا مقابلہ کر رہے تھے، آخرکار ان کو جو ہے ہم نے عذاب پہ ڈالا. فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ. تو وہ لوگ ان کی تکذیب ہی کرتے رہے تو ہم نے نوح علیہ السلام کو اور جو بھی ان کے ساتھ تھے ان کو فی الفلک ایک کشتی میں جو ہے سوار کرا کے بچا لیا. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. وہ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے ان کو ہم نے غرق کر دیا. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ. بے شک یہ وہ لوگ تھے جو اندھے تھے. تو اس طریقے سے معاملہ جو ہے قوم نوح کا آتا ہے. دوسری بڑی قوم جو ہے جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے وہ قوم عاد ہے. یہ عرب کی قدیم ترین قوم تھی. ان کا بھی کچھ معاملہ جو ہے آپ کو دکھاتے ہیں. ایک منٹ جی، یہ کچھ پکچرز ہیں آپ کے لیے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے جو یہ پکچر ہے، یہ آج اگر آپ دیکھیں تو عمان اور سعودی عرب کے بیچ میں ایک بہت بڑا ایریا آتا ہے جسے رب الخالی کہتے ہیں، ایمٹی کوارٹر کہتے ہیں. یعنی وہ لکو دک صحرا ہے اور سب سے سچ کہتے ہیں کوائٹ جگہ ہے یہ پوری دنیا کی. تو یہاں پہ آج تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایک زمانے میں یہاں پہ بڑی تہذیب جو تھی وہ موجود تھی. یہ ارمازات العماد جن کے بارے میں آتا ہے، یہ ارم جو تھے، اس کی کچھ کھنڈرات تو دریافت ہوئے ہیں لیکن ان لوگوں کا وہ پتہ نہیں چلتا کہ واقعی یہ وہی لوگ تھے یا کس کے بعد ہی کچھ لوگ تھے، کیونکہ ان کے اسکیلٹنز نہیں مل رہے. کیونکہ قرآن مجید میں جس طرح ان کو بتایا گیا ہے قوم عاد کے بارے میں، یہ بہت بڑی بڑی ان کی مطلب قد ہوتے تھے. 70 میٹر جو ہے ان کی جو ہے وہ ان کے قد تھے. تو ان کا ظاہری بات ہے کہ اسکیلٹنز تو ملنے چاہیے لیکن یہ ہے کہ نہیں ملتے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ قرآن مجید میں بتایا جاتا ہے کہ ان کے اوپر جو عذاب آیا تھا وہ ایک ایسی ہوا تھی، ایک تیز ہوا کہ جس کو ٹچ کرتی تھی اس کو بھورا بھورا کر دیتی تھی. تو اس طرح ان کی جو اسکیلٹنز ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیے. یہ معمہ ہے بہرحال، یہ ایک مسٹری ہے. اسے اٹلانٹس آف دا سینڈز بھی کہتے ہیں. ایک زمانے میں نکولس کلیپ کے نام سے ایک ایکسپلورر تھے، انہوں نے یہاں پہ کچھ جگہیں جو ہے دریافت کی تھیں اور اس سے پھر وہ انہوں نے کتاب بھی لکھی لاسٹ کنگڈم آف اوبار کے نام سے. اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو اس پہ بڑی انٹرسٹنگ ڈاکومنٹریز مل جائیں گی. اگین یہ بڑا انٹرسٹنگ یہ چیپٹر ہے قرآن کا، اور جب آپ اس کے بارے میں پڑھتے ہیں تو بہت دلچسپی سے ہوتی ہے اس کے اندر کہ دیکھیں یار یہ کون لوگ تھے، اتنی بڑی بڑی تہذیبیں تھیں. ان کا خاصہ یہ تھا کہ ایک تو بہت بڑے بڑے تھے، دوسرا یہ کہ یہ جو بڑے بڑے مونومنٹس بنایا کرتے تھے جس کا ایک ڈپکشن جو ہے آرٹسٹ نے کی ہے. یہ جب آپ دیکھیں کہ اس طرح یہ کچھ لوگ جا رہے ہیں تو یہاں پہ ہیوج مونومنٹس بناتے تھے، وہ دیکھ کے مطلب انسان حیران رہ جاتا تھا. ایک تو یہ ان کا خاصہ. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہے بڑے بڑے محلات بناتے تھے، پلرز بہت اونچے ہوتے تھے ان کے. تو ان کے بارے میں اسی طرح سے یعنی آرٹسٹ کی ڈپکشن ہے، کوئی ان کے بارے میں ایگزیکٹ چیزیں سامنے نہیں آ سکیں. لیکن سیٹلائٹ امیجنگ سے نکولس کلیپ وغیرہ نے یہ دیکھا تھا کہ ایک زمانے میں یہ بڑا زرخیز علاقہ تھا، یہاں پہ جو ہے باقاعدہ واٹر ویز تھے اور یہاں پہ سینٹر میں ایک جگہ بنتی ہے جہاں پہ سب پانی جمع ہوتا تھا. تو غالباً وہیں پہ وہ لوگ آباد تھے. وہاں پہ کھدائی وغیرہ کی گئی ہے، کچھ چیزیں ملی ہیں لیکن یہ ہے کہ جس طرح کے ان کے سائز بتائے جاتے ہیں اس حساب سے چیزیں نہیں مل رہی ہیں. تو بہرحال یہ ایک مسٹری ہے ابھی تک جو کہ کبھی ریزالو ہوگی. تو ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے پھر ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا. انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں. افلا تتقون، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو. قال الملأ الذین کفروا، جیسے ہی وہی بات انہوں نے کہی تو سردار جو تھے وہ ان کے خلاف کھڑے ہو گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ انا لنراک فی صفاہۃ وانا لنظنک من الکاذبین، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بیوقوف ہیں اور ہمیں بڑا شدید جس پہ جو ہے گمان ہے کہ آپ جھوٹوں میں سے ہیں. تو خیر یہ سارا جو ان کا علاقہ میں نے ذکر کر دیا ہے. نکولس کلیپ کا بھی ذکر ہو گیا. اور اچھا ان کی بڑی خوشحال قوم تھی اور ان کا جو خوشحالی کی وجہ تھی اس زمانے میں جس دور کی یہ بات ہو رہی ہے، فرینکنسنس ایک ایسا مادہ تھا جس کو یہ ٹریڈ کیا کرتے، جس کی ٹریڈ میں یہ ملوث تھے. اس سے خوشبو بنتی تھی، وہ تیل بنتا تھا بڑا اسپیشل، اور یہ اس زمانے میں سونے سے زیادہ مہنگا بکتا تھا اور اس میں ان کو بڑا ملکہ حاصل تھا. یہ فرینکنسنس میں ٹریڈ کیا کرتے تھے. خیر قوم کے سرداروں نے جواب دیا کہ تم احمق ہو اور ہمارا شدید گمان ہے کہ تم جو ہے جھوٹے ہو. جواب انہوں نے یہ دیا کہ میں احمق نہیں ہوں، اللہ کا رسول ہوں، تمہیں جو ہے تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہیں خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں
تعجب اس بات پر ہوا ان کو بھی کہ ہم جیسے ہی رسول کیسا ہو سکتا ہے، نہیں ہم جیسا کہ انسان اس کو کیسے اللہ تعالیٰ مبعوث کر سکتے ہیں؟ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ فرماتے ہیں، اور کہا کہ اس نے تمہیں بڑی جسامت دی ہے اور بڑی حکومت دی ہے، اس کا شکر ادا کرو۔ جواب یہ ملا کہ کیا صرف اللہ کی بندگی کریں اور آباء و اجداد کے طریقے کو چھوڑ دیں؟ ہمیشہ جب بھی حق پیش کیا گیا پیغمبروں کی طرف سے تو جواب میں یہی بات آتی تھی کہ کیا ہم آباء و اجداد کے طریقوں کو چھوڑ دیں؟ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں ہاں چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار یہ میسج ہے کہ آباء و اجداد کے طریقوں کو پکڑنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ دیکھو اچھی بات تھوڑی ہے کہ آپ آباء و اجداد کے طریقے پہ چلو، آپ دیکھو گے حق پر کون ہے، صحیح ہے، اگر آباء و اجداد صحیح ہیں تو پھر ان کے طریقے پہ چلو۔ کان پک گئے ہیں، آخر عذاب کیوں نہیں آتا؟ اس طرح کی بات انہوں نے کرنا شروع کر دی۔ آپ کہتے تھے عذاب آ جائے گا، ابھی تک عذاب نہیں آیا، تو آخر کار پھر ان کے اوپر عذاب آیا، اور پھر جو ہے ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ وہ تیز ہوا تھی جس کی وجہ سے پھر یہ ان کو ختم کیا گیا۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا۔ یہاں پہ اللہ نے صرف یہ کہا کہ ایسی قوم کی ہم نے جڑ کاٹ دی جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے تھے، لیکن دیگر مقامات پہ اس عذاب کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ وہ تیز ہوا تھی جو کہ ان کے اوپر چلتی رہی 8 راتیں 7 دن، اور وہ جو ہے ان کو پٹکتی تھی اٹھا اٹھا کے، اور جس کو بھی ٹچ کرتی تھی اس کو ریزہ ریزہ کر دیتی تھی۔ اس کے بعد پھر ایک اور قوم کا ذکر ہے، قوم سمود۔ ان کا خاصہ یہ تھا، جو آپ بیک گراؤنڈ میں پکچر دیکھ رہے ہیں، کہ پہاڑوں کو تراش کے یہ گھر بناتے تھے۔ ان کے پاس ایک خاص ٹیکنالوجی تھی، یہ اس ٹیکنالوجی کے موجد تھے۔ اس کے بارے میں بھی آپ ذرا سرچ کریں گے تو بڑی انٹرسٹنگ معلومات آپ کو ملیں گی۔ اچھا، یہ بھی ایک ایسی تہذیب تھی کہ انہوں نے ایسی ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کروائی کہ جو بعد میں دنیا میں رہی، کافی دیر جو ہے دنیا کے اندر اس کا بڑا چرچا رہا اس ٹیکنالوجی کا۔ یہ ٹیکنالوجی جو ہے بعد میں یہاں سے ایکسپورٹ ہو کے جارڈن کے علاقے میں گئی، وہاں پہ نبتی جو تھے انہوں نے اس کو پھر ایک بڑے عروج پہ پہنچایا۔ وہاں پہ آج بھی پیٹرا کا مقام ہے کرنٹلی جارڈن کے اندر، وہاں پہ جو آپ کو پتھروں میں تراش کے گھر آپ کو ملتے ہیں، بڑے ریفائنڈ ہیں، اس کے اندر بڑی زبردست طریقے سے نا وہ نقش و نگار بنائے گئے ہیں۔ اب یہ نیچے دیکھ سکتے ہیں، یہ بیسیکلی پیٹرا کا مقام ہے، لیکن یہ اب پرانا ہے، وہ جو قوم سمود نے بنایا تھا۔ اب اس میں اور اس میں فرق آپ کو واضح نظر آ رہا ہے۔ پھر یہ ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوتی گئی، یہاں تک کہ یہ 3 صدی تک جو ہے 300 عیسوی تک جو ہے اس کا چرچا ملتا ہے، اور وہ اس دور میں اپنے کلائمیکس پہ پہنچی ہے ٹیکنالوجی، خاص طور پہ ہندو میں جو انڈیا کے اندر اجنتا کے غار ہیں، اور وہاں پہ ایلورا کیوز کا علاقہ ہے، وہاں پہ جو ہے ایک ایسا ٹیمپل ہے، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کاوڈ آؤٹ ہے، مطلب یہ اس میں کوئی پتھر اور وہ اینٹ استعمال نہیں ہوئی، یہ پورے کا پورا جو ہے ایک پہاڑ کو تراش کے یہ بنایا ہے۔ یعنی ایسی ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس جس پہ انسان آج تک دنگ ہے، انسان آج تک نہیں سمجھ پایا کہ وہ کیا چیز استعمال کرتے تھے۔ مطلب ہمارے پاس جو بھی آلات ہیں ان کے ذریعے سے بھی ہم یہ چیز جو ہے اگر بنا بھی لیں گے تو بہت محنت لگے گی ہمیں، اور پھر بھی ایک آدھی کوئی چیز بنا پائیں گے، لیکن یہ تو پورا علاقہ تھا، بہت بڑا علاقہ تھا جس میں یہ لوگ جو ہے ان کی سویلائزیشن تھی۔ تو یعنی ایسی ٹیکنالوجی ان کے پاس تھی جو کہ ہم آج تک نہیں سمجھ پائے، مسٹری ہے۔ تو خیر ان کا ذکر جو ہے الیگزینڈریا اور قدیم جو گریک مورخین نے بھی کیا ہے۔ شمالی عرب کا علاقہ ہے، آج بھی آپ جائیں اگر مدینے سے تبوک کی طرف جائیں تو راستے میں ایک ان کا اسٹیشن آتا ہے مدائن صالح، جہاں پہ پھر یہ اس کے کھنڈرات موجود ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے راستے پہ جا رہے تھے نا، غزوہ تبوک میں جا رہے تھے، تو بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا جو گزر ہے نا یہاں سے ہوتا ہے۔ اب خود امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ قوم جس کا ذکر آپ نے بار بار قرآن میں پڑھا ہو، اب آنکھوں کے سامنے آپ اس کے کھنڈرات دیکھ رہے ہیں تو کتنے خوش ہوں گے، محظوظ ہوں گے۔ تو صحابہ کرام بڑے مطلب اس کو دیکھ رہے تھے جیسے ایک سائٹ سینگ ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا تو آپ کو اچھا نہیں لگا، آپ نے ان کو تو اکٹھا کیا اور پھر ایک بڑا پر اثر خطاب دیا اور کہا کہ یہ تو ایسی جگہ ہے جہاں پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے، اس پہ ہمیں رکنا نہیں چاہیے، تو محظوظ نہ ہو بلکہ اس پہ توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے، اور وہاں سے جو ہے کوچ کرنے کا کہا۔ لیکن آپ نے بتایا کہ یہ اونٹنی تھی، یہ وہ ایک پہاڑی تھی جس کے اندر سے اونٹنی نکلی تھی، یہیں سے وہ آتی تھی اور آ کے پانی پیتی تھی، جو کنواں تھا جس سے وہ پانی پیتی تھی اس کا ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی نشاندہی کی۔ تو اس طریقے سے صحابہ نے بھی اس کو دیکھا تھا۔ تو قوم سمود کی طرف جو ہے، قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے بعد تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، میں تمہارے لیے اللہ کی واضح نشانی یعنی اللہ کی اونٹنی لے کر آیا ہوں، اس کو ہاتھ نہ لگانا ورنہ عذاب آ جائے گا۔ یہی وہ قوم تھی جس کا ذکر میں نے آپ کو کیا تھا کہ ان کو فرمائشی معجزہ دکھایا گیا، لیکن انہوں نے نہیں مانا تو 3 دن کی مہلت ملی تھی، اس کے بعد ان کے اوپر عذاب آ گیا تھا۔ تو وہ اصل میں اونٹنی جو آ گئی وہ ان کے لیے مشکل پڑ گیا تھا اس کی وجہ سے، کیونکہ اونٹنی جو تھی وہ اللہ کی اونٹنی تھی، بہت بڑی اونٹنی تھی، وہ جب بھی چرنے کے لیے آتی تھی تو باقی جانور بھاگ جاتے تھے، بدک جاتے تھے، اور پانی سارا پی جاتی تھی، تو ان کو بڑا مسئلہ ہوا۔ ایک سردار جو تھا اس نے پھر پلاننگ کی سب کے ساتھ مل کے کہ اس کو کس طریقے سے ذبح کر دیں، حالانکہ ان کو وقت کے رسول نے منع کیا تھا، تو خیر انہوں نے نہیں بات مانی۔
اور اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ اچھا، ان کے سرداروں کا بھی یہی معاملہ تھا، سردار جو ہیں وہ خلاف ہو گئے تھے، کیونکہ ان کا بھی پیغام تو یہی تھا کہ اللہ کو الہ بناؤ۔ تو سرداروں نے عام لوگوں سے کہا کہ تمہیں یقین ہے کہ صالح اللہ کی طرف سے بھیجے گئے؟ یعنی عام لوگوں کو گمراہ کرنے کا سارا طریقہ، پلان کیا ہوتا ہے، وہ سارا یہاں پہ اللہ تعالیٰ انفولڈ کرتے ہیں کہ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے، یعنی سوچو تو صحیح کہ واقعی یہ مطلب حق پر ہیں، یہ تو عام سے بندے ہیں نا، ان کے ساتھ کوئی فالوئنگ ہے، تو آپ کیوں ان کے پیچھے پڑ رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، یقین ہے سرداروں کا جواب کہ ہم تو نہیں مانتے۔ یعنی جو ساتھ تھے حضرت صالح علیہ السلام کے، انہوں نے کہا ہمیں تو یقین ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ اتنی بڑی نشانی وہ دیکھ لی تھی۔ تو اس پہ سردار کہتے ہیں کہ جی ہم تو نہیں مانتے، یعنی آپ بے شک مانو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بس انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور پھر اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے، اے صالح، جیسی آپ ہم کو دھمکی دیتے ہیں، بس آپ لے آئیں، اب بہت مطلب ہم تنگ آ چکے ہیں آپ کی دھمکیوں سے۔ پر ان کے اوپر ایک زلزلہ آیا تھا، بڑے تیز ایک چنگھاڑ آئی اور ساتھ زلزلہ آیا اور یہ سب ختم ہو گئے۔ یعنی ایک ہی لمحے میں ان کو جیسے کہ سوئچ آف کر دیا گیا، ان کے دل پھٹ گئے، وہ ایسی چنگھاڑ تھی، ان کو ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر جس قوم کا ذکر ہے، قوم لوط کا ذکر ہے، اسی پہ ہم انشاءاللہ ختم کریں گے آج کا جو سیشن ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا ٹرانس جارڈن کے علاقے میں۔ یہ جو علاقہ ہے شرق اردن کا علاقہ ہے، آج بھی وہاں پہ ڈیڈ سی موجود ہے، جو کہ نشانی ہے، آخری نشانی ہے جہاں پہ ان علاقوں کو تباہ کیا گیا تھا۔ یہ دو بڑی بستیاں تھیں، سدوم اور عمورہ کی بستیاں تھیں، جو جس کا ذکر جو ہے بائبل کے اندر بھی ہے۔ یہ دو بڑی بستیاں تھیں، اس کے علاوہ چھوٹی کئی اور بستیاں بھی تھیں۔ یہ ساری تفصیلات آپ دیکھ سکتے ہیں ان پکچرز میں۔ یہاں پہ یہ سدرن سائڈ پہ جو ہے ڈیڈ سی کے یہ آباد تھے۔ انہوں نے بہرحال جو کام کیا، شرک تو کرتے ہی تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پہلی دفعہ ہوموسیکشولیٹی اور ہم جنس پرستی میں یہ ملوث ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو تباہ کیا۔ یہ پورے کا پورا جو ہے خطہ زمین اس کو اٹھایا گیا تھا، جبرائیل علیہ السلام نے اٹھایا تھا، ان کو الٹا کیا، اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی اور پھر اس کو دھسا دیا گیا۔ آج بھی یہ سب سے نچلا حصہ ہے اس دنیا کا، اور وہاں پہ ڈیڈ سی موجود ہے۔ خیر کچھ آس پاس کچھ علاقے جو ہیں دریافت میں، یہاں سے لگتا ہے ایسے جیسے کہ یہاں پہ کچھ گھر وغیرہ تھے، جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کچھ ٹیلے ایسے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے جل گئے ہیں، جل کے جھلس گئے ہیں یہ سب جو بھی یہاں پہ تھا۔ ظاہری بات ہے جب اس کو دوبارہ نیچے دھسایا گیا ہوگا تو نیچے سے پہ جو وہ لاوا وغیرہ اوپر آیا ہوگا اور اس سے جو ہے سب کچھ تباہ ہو گیا ہوگا۔ تو بڑا ہی جو زرخیز علاقہ تھا، بڑا سرسبز علاقہ تھا۔ ان کو اللہ نے اور بھی بڑے انعامات دیے تھے، لیکن انہوں نے اللہ کی ناشکری کی۔ ٹھیک، تو لوط علیہ السلام جو تھے ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، جن کو انہوں نے یہاں پہ پھر اپوائنٹ کیا تھا، بعد میں ان کو پیغمبری ملی، اور یہ کبھی فیل کرتے تھے۔ اس کے حوالے سے تو خیر ہماری شریعت تو بالکل واضح ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بالکل واضح فرما دیا تھا کہ یہ جو ہے فاعل و مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ یعنی اس پہ تو متفق ہیں سب لوگ کہ جو بھی ایک دو کام کرے ان دونوں کو قتل کرنا ہے، اس پہ متفق ہے۔ ہاں فرق اختلاف صرف اس میں ہے کہ کیسے قتل کرنا ہے۔ دیکھیں اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اس پہ اتفاق ہے۔ حضرت علی کی رائے یہ ہے کہ مجرم کو تلوار سے قتل کیا جائے اور دفن کرنے کے بجائے اس کی لاش کو جلا دیا جائے۔ اچھا، ابو بکر صدیق جو تھے وہ بھی حضرت عنہ جو اس کے قائل تھے۔ حضرت عمر اور حضرت عثمان حضرت عنہما جو ہیں وہ ان کی رائے تھی کسی بوسیدہ عمارت کے نیچے کھڑا کرو اس کو، کوئی پرانی عمارت دیکھو اس کے نیچے کھڑا کرو اور وہ عمارت ان کے اوپر گرا دو، ٹھیک ہے، اس طریقے سے ان کو مارو۔ ابن عباس کا یہ فتویٰ ہے رضی اللہ عنہ کہ وہ کہتے ہیں کہ بستی کی سب سے اونچی جو ہے نا عمارت اس کے اوپر لے کے جاؤ، ادھر سے پہلے اس کو سر کے بل نیچے پھینکو اور پھر اس کے اوپر سے پتھر مارو اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ فقہا میں امام شافعی کہتے ہیں کہ فاعل و مفعول واجب القتل ہے، خواہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ۔ تو اس میں بہرحال تمام جو ائمہ کی اسی پہ بحث ہے کہ ان کی سزا جو ہے وہ کیسے دینی ہے، قتل کیسے کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَانْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، صرف ان کی بیوی جو تھی اس کے سوا، یعنی باقی جو تو تھے بیوی بھی تھی وہ بھی ان کے ساتھ مل گئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَانْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، تو ان کے گھر والوں کو اور ان کو ہم نے بچا لیا، یعنی ان کے ساتھ صرف ان کی بیٹیاں تھیں، یہ وہ پیغمبر، ان کے ساتھ کوئی بندہ نہیں آیا، اپنی قوم کو کوئی بندہ ساتھ تھا ہی نہیں، ایون کہ اپنی بیوی ساتھ نہیں آئی۔ اللہ نے خاص طور پہ ذکر سورہ عنکبوت میں کیا ہے کہ دیکھو تم تو ان سے بہتر ہو نا، یہ بھی اللہ کا پیغمبر تھا کہ جس کے ساتھ کوئی بندہ ہی نہیں تھا، بلکہ اپنے گھر والوں میں بھی اپنی بیوی جو ہے وہ نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ تو الا امرأتہ کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی۔ امطرنا علیہم مطرا، اللہ فرماتے ہیں ان کے اوپر ہم نے بڑی بری بارش کی، وہ پتھروں کی بارش تھی۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، تو دیکھو کیسا انجام ہوا پھر مجرموں کا۔ اس کے بعد قوم شعیب کا ذکر ہے، وہ ہم کل پھر دیکھ لیں گے، ٹائم کچھ زیادہ ہو گیا تھا۔ بہرحال جو اہم مقامات ہیں وہ کافی حد تک تو ہم نے کور کر لیے ہیں اس دوران، آپ بعد میں اس کو دیکھ لیجئے گا۔ یہاں پہ
خاص طور پہ جو ہے یہ جو مقام جیسے ہم نے ذکر کیا تھا کہ اگر یہ چاہتے، اگر اللہ چاہتے تو ہم شرک نہ کرتے، تو اس کا ہم نے وضاحت کر دی تھی کہ یہ تو غلط تصور ہے، توفیق کا غلط تصور ہے، ہدایت کا غلط تصور ہے جو ہمارے ہاں بھی رائج ہے۔ پھر دوسرا ہم نے وہ جو بات کی تھی کہ ایسی آیات ہیں کہ حل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، کہ یہ اس وقت مانیں گے جب ملائکہ اتر آئیں، او یاتی ربک، یا پھر تمہارا رب ہی آ جائے تب یہ مانیں گے۔ کب مانیں گے اب یہ اللہ کی بات کو؟ پھر اس کے بعد یہ جو بات ہم نے کی تھی کہ قصہ آدم اور ابلیس کے کانٹیکس میں جو فحاشی کی وضاحت کی اللہ تعالیٰ نے، اس کے لیے یہ آیت بڑی اہم ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو جنت کے اندر جائیں گے لوگ، ان کی بڑی خوبصورت دعا ہے کہ جس کا ذکر ہم نے کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ نصیب کرے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، تو اس کا ذکر یہاں پہ ہوا ہے۔ اور پھر جو پورے یعنی قوموں کے قصے بیان کرنے کے بعد جو اللہ فرماتے ہیں تلک القرى نقص علیک من انبائها، یہ بستیوں کے کچھ واقعات ہیں، قصے ہیں جو ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، ان سب کی طرف بھی رسول آئے تھے واضح معجزات لے کر۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ، لیکن پھر جس چیز کو انہوں نے پہلی دفعہ جھوٹا کر دیا تھا، جو پہلی دفعہ جھٹلا دیا تھا، تو دوبارہ پھر ان کو توفیق نہیں ملی کہ اس کو وہ قبول کرے۔ تو اس لیے پہلی دفعہ بڑا ضروری ہوتا ہے، جب حق آپ کے سامنے پہلی دفعہ آ جائے اس کو پہلی دفعہ قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اس کو قبول نہیں کریں گے تو بعد میں پھر موقع نہیں ملتا۔ تو اس اصول کو اللہ یہاں بیان فرما رہے ہیں، کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، تو اللہ فرماتے ہیں اسی طریقے سے ہم یا کافروں کے دلوں پر بند لگا دیا کرتے ہیں، ان کے دلوں کو بند کر دیا کرتے ہیں۔ تو ما وجدنا لاکثرهم من احد، اللہ یہ ایک ٹریجڈی جو ہیومن ٹریجڈی اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے ان میں سے اکثر کے اندر جو ہے عہد کی پاسداری نہیں دیکھی۔ یہ سب سے بڑی ہیومن ٹریجڈی ہے، مطلب زلزلہ آ جائے اور بڑے لوگ مارے جائیں تو ہم کہتے ہیں اٹس اے ہیومن ٹریجڈی، سیلاب آ جائے اس میں لوگ مارے جائیں تو کہتے ہیں ہیومن ٹریجڈی۔ بٹ what is the biggest human tragedy؟ بگیسٹ ہیومن ٹریجڈی یہی ہے کہ اکثریت ناکام ہو گئی، اکثریت جہنم رسید ہو گئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان میں سے اکثریت کو یہی پایا کہ وہ عہد کی پاسداری انہوں نے نہیں کی۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ہم نے اکثر لوگوں کو جو ہے حکم کا فاسق ہی پایا، یعنی فاسقین کو، ان کو اکثر جو ہے حکم کا نافرمان ہی پایا۔ تو یہ ختم ہو گیا ہمارا آج کا، کویشچنس ہیں تو پوچھ لیجیے۔ فحاشی کا میں نے بتایا نا کہ زنا کے قریب مت جاؤ، یہی فحاشی ہے۔ ہر وہ کام جو زنا کے قریب لے جانے والا ہے، جس کے اندر یہ سب چیزیں بے پردگی سے لے کے وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں، انسان خود سمجھ سکتا ہے۔ جہاں پہ بھی یہ ان جذبات کو ابھارا جائے گا، ان جذبات کو ان جذبات کو جو ہے جلا دیا جائے گا، جلا دی جائے گی، وہاں پہ یہ فحاشی ہے۔ اس لیے اسلام کے اندر سیگریگیشن آف سیکسز ہے کہ سوسائٹی پوری کے اندر جو ہے مرد و عورتوں کا سیپریٹ ڈومین ہونا چاہیے، پردے کے احکامات عورتوں کے لیے ہیں، مردوں کے لیے بھی غد بصر کے احکامات ہیں۔ تو یہ سب بیسیکلی جو بندوبست کیا گیا ہے، سورہ نور پڑھیں گے ہم، وہ پوری اس حوالے سے ایک پالیسی ڈاکومنٹ ہے۔ سورہ نور جو ہے فحاشی اور زنا کے روک تھام کے لیے اللہ کی طرف سے پورا ایک پالیسی فریم ورک ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ اس کو پڑھیں گے ہم تفصیل سے کہ کیا کچھ بیان کیا گیا ہے، وہ پورے کا پورا نافذ کرنا ہے آپ نے، تبھی پھر فحاشی اور زنا سے آپ بچ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اس کی ڈیفینیشن ہے جو قرآن میں بیان کی گئی۔ جی اور کوئی؟ تو سر جیسے قرآن پاک میں مینشن ہے کہ شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، تو سر یہاں پر شیطان کا یہ لاجک تھا کہ مجھے آگ سے بنایا گیا اور انسان کو مٹی سے بنایا گیا۔ تو سر یہاں پہ ایک سوال آتا ہے ذہن میں کہ شیطان نے آگ کو مٹی سے اکثر کیوں سمجھا، اور دوسری بات سر کہ یہ خیال صرف شیطان کے ذہن میں کیوں آیا؟ کیا اسے اللہ تعالیٰ نے وہ عقل و شعور عطا فرمایا تھا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور اور جو سمجھ مجھے عطا فرمایا جو حضرت آدم علیہ السلام نے؟ جی یہ بڑا گہرا سوال ہے، اور اس کے پیچھے بڑی بحث ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ہم سے پہلے، اور یہ ابن عباس کی روایت ہے کیونکہ اس کی سند ضعیف ہے، لیکن اس سے بہت سے مسائل حل ہوتے ہیں اس طرح کے، کہ اصل میں ہم سے پہلے جو ہے نا یہاں پہ جنات آباد تھے، اور جنات کا بھی وہی کام تھا جو آج ہمارا ہے، یعنی ان کو بھی اللہ نے خلافت پہ جو ہے وہ مامور کیا تھا، لیکن وہ جب ناکام ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ختم کر دیا یہاں پہ۔ یہ جو شیطان تھا، یہ جو ابلیس ہے، یہ انہی میں سے وہ جو سروائیورز میں سے ہے، اور بڑا نیک بندہ تھا، اس کا نام عزازیل تھا۔ تو اصل میں اس کا جو آپ نے کہا نا شعور، واقعی اس کے اندر وہ شعور ہے، اور آج بھی آپ دیکھیں کہ مکلف شریعت فرشتے نہیں ہیں، لیکن جنات ہمارے ساتھ مکلف شریعت ہیں۔
اسی شریعت کو آپ فالو کرنا جنات پہ بھی لازم ہے جو ہم پہ لازم. تو کیونکہ وہ مکلف شریعت ہے، ان کے لیے بھی حساب کتاب ہے، ان کے لیے بھی جنت و دوزخ ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ بھی ایک طرح سے اس ٹیسٹ میں ہمارے ساتھ ہیں. لیکن وہ کیسے ہمارے ساتھ آ گئے، سوال یہاں پہ. حالانکہ وہ تو انسانوں کے لیے ٹیسٹ ہے، تو ان کو یہ ٹیسٹ کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کی ایکسٹینشن چل رہی ہے. ان کا ٹیسٹ ہم سے پہلے ہوا تھا، لیکن ان میں سے جو ظاہری بات ہے کچھ بچ گئے جتنے بھی، یا ہو سکتا ہے جن کو اللہ نے دوسرا موقع دینا ہو، واللہ عالم. اس پہ پیچھے بہت سی مسٹریز ہیں. لیکن ابلیس انہی میں سے تھا، ان سروائیورز میں سے تھا. لیکن ابلیس کا معاملہ یہ تھا کہ یہ فرشتوں کی محفل میں چلا گیا. اب یہ آپشن شاہ ولی اللہ اس پہ بحث کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپشن ہے ہمارے پاس بھی. ہم چاہیں تو اپنے آپ کو اس طریقے سے سلوک، وہ کہتے ہیں نا ایک سلوک اولیاء اور ہے، سلوک انبیاء اور ہے. تو کہتے ہیں جو اولیاء کا راستہ ہوتا ہے، یا جو خضر کا راستہ ہے، اس پہ انسان اپنے آپ کو اس مقام پہ لے جائے جیسے رہبان نے کیا تھا رہبانیت کے اندر. تو یہ بیسیکلی پھر مرنے کے بعد وہ بندے پھر جنت ہی جاتے ہیں، پھر ان کو فرشتوں کے ساتھ معمور کر دیا جاتا ہے. تو ابلیس کا بھی معاملہ کچھ اس طرح سے تھا جیسے کہ خضر کا معاملہ آپ کو ملتا ہے. خضر بھی تو تھے، تو کوئی کسی زمانے میں انسان تھے، لیکن مرنے کے بعد اللہ نے ان کو معمور کر دیا فرشتوں کے ساتھ. اب وہ فرشتوں کے ساتھ ہی شمار ہوتے ہیں. تو ابلیس اس نے خود یہ چوز کیا تھا. لیکن یہ مقام شاہ ولی اللہ نے بھی ایک جگہ بات کی، اور بھی علامہ اقبال نے بھی اشارہ دیا ہے. لیکن یہ مقام جو ہے یہ خلیفہ سے کم تر ہے. تو اگر انسان اس کو، یا کوئی بھی ایسی مخلوق جو کہ مکلف شریعت ہے، وہ اس راستے کو چوز کر لیتی ہے، تو اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے اپنے آپ کو ڈیگریڈ کر لیا. ابلیس کا معاملہ یہی لگتا ہے کہ اس نے وہ یہ سمجھا اپنے آپ کو میں تو خلیفہ تھا، تو میں خلیفہ ہوں اور اس خلیفہ کو کیسے سجدہ کروں. یہ اس کے ذہن میں اس میں کہانی تھی. باقی جو لاجک اس نے آگ کے والے سے دی، یہ ہم نہیں جانتے کہ کیا ذہن میں تھا اس کے. شاید یہ اس کے ذہن میں ہو کہ پہلے جو تھے وہ جب اللہ نے کلمہ کن سے کائنات کو تخلیق کیا، تو پہلے عالم امر اللہ نے تخلیق کیا تھا. عالم امر جو ہے وہ نور سے اللہ نے بنایا. اس کے بعد پھر جو ہے جب آغاز ہوا ہے اس عالم خلق کا، تو اس میں پہلے آگ کو پیدا کیا. تو پہلے وہی آگ کے بڑے بڑے کرے وجود میں آئے تھے، بعد میں پھر یہ جو ہے مٹی اور اس کو پڑے. تو وہ شاید اس وجہ سے کہہ رہا ہے کہ میں مقدم اس سے پہلے ہوں. اس لاجک تو کچھ بھی بنا سکتا ہے انسان، لیکن لاجک چلنے والی ہے نہیں. تو یہ اس سوال کا جواب ہے، پر اس پہ بڑی مسٹریز ہیں، بڑی انٹرسٹنگ ہے یہ پورا فینومینا جو ہے. یہ کچھ باتیں میں نے کہا کہ چلو آپ بتا دیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے بہت سے سوالوں کے جواب آپ کو مل جائیں اس سے. جی سر ہم تنگول اسلام جو کشمیر دیش کی کاربن ڈیٹنگ جو ہوتی ہے اس کو ہم مان لیتے ہیں کہ اتنے ساتھ لیکن جو کاربن ڈیٹنگ اسکیلیٹنس کی ہوتی ہے جو پھر ایوولوشن کی طرف جاتے ہیں. کاربن ڈیٹنگ تو ایک مطلب ایک ایسٹیمیٹ ہے نا. تو وہ تو آپ 2-3 لیبز میں جائیں گے تو اسے ملٹیپل آپ کو ریزلٹس آئیں گے. اور پھر یہ تو پھر تھاؤزنڈز آف ایئرس پہلے کی بات ہے. جو رہی بات ایوولوشن کی والی کہانی جو ہے، وہ تو ملینز آف ایئرس کی بات پہلے کی. تو اتنی تو ملینز آف ایئرس پہلے کی تو پھر ہم اس طرح سسپینڈ نہیں کر سکتے. بہرحال رہی بات کہ جو ایوولوشن کی ساری کہانی ہے، تو اس میں ہمیں کوئی مسئلہ اس سے اس لحاظ سے نہیں ہے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مختلف مخلوقات پیدا کی، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان مخلوقات کے اندر جو ہے رد و بدل بھی کیا ہے، اور اللہ کا اختیار ہے. جو ایڈیپٹیشن ہے اس کو ہم مانتے ہیں. ایوولوشن تھیوری میں صرف ایک چیز ہے جس کو ہم مانتے ہیں، وہ ہے ایڈیپٹیشن. یعنی اللہ تعالیٰ اور یہ اللہ کی رزاقی کی ایک صفت کا ایک اس کا تعلق ہے کہ ایک رزاق ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو رزق دینا ہے. تو جس خطے میں جو بھی جانور ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسی پھر خصوصیات دیتے ہیں کہ وہ وہاں سے رزق لے سکیں. جیسے وہ ڈارون نے کہا تھا کہ جی وہ جہاں پہ مطلب مختلف چیزوں میں بتائی نا کہ جہاں پہ جو ہے وہ نیچے سے آپ کو یعنی راکس کے اندر سے جو ہے وہ اگر چیزیں لے کے کھانی ہوں تو وہاں پہ جو چونچیں لمبی ہوتی ہیں پرندوں کی، تو یہ تو اللہ کی صفت رزاقی ہے نا. اللہ نے ان کو اکوپ کیا. اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ وہ پہلے جو تھا وہ چھوٹی چونچ والا تھا، بعد میں لمبی چونچ ہوگی اس کی. یہ از خود کیسے ہو گیا؟ اب اس کے لیے سب سے بڑا جو رد ہے اس کا، جو ایوولوشن تھیوری کا، وہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ پہلے اس حالت میں تھا، یہ اس حالت میں شفٹ ہو گیا، تبدیل ہو گیا. تو یہ بھی تبدیلی کس نے کی؟ اس کے اندر خود تو عرض نہیں تھی نا. تو کوئی تو ہے جس پورے پروسیس کو جو ہے کنٹرول کر رہا ہے. اور پھر یہ جو ملینز آف ایئرس پہلے کا جو سلسلہ چل رہا ہے، آپ کہتے ہیں نا کہ ملینز آف ایئرس پہلے ایک وہ تھا، پھر اس کے بعد ملین ایئر کے بعد پھر ایک نیا وہ جو ہے ایوولوشن ہو گئی، ملین ایئر کے بعد پھر آگے ایک اور ایوولوشن ہوگی. تو ہم یہ کہتے ہیں اس پہ جو سب سے بڑا رد آج کے زمانے میں ہوئی ہے کہ یہ جو چلو ملینز آف ایئرس پہلے کی کہانی ہے نا، ہم اس کو پروو کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے چھوڑے. لیکن جو یہ سیلز ہیں جن سے یہ ساری مخلوقات بنی ہوئی ہیں، ان کو صحیح طرح فنکشن کرنے کے لیے تو ہر آن کوئی انٹروین کر رہا ہے. ہر آن کسی کی انٹروینشن ہے. بغیر انٹروینشن کے یہ چل ہی نہیں سکتا. ایک پورا سیل جو ہے اس میں تھاؤزنڈز آف مشینز ہیں
جو کہ کوآرڈینیشن میں کام کر رہی ہیں، اور ایک پوری فیکٹری لگی ہوئی ہے جس میں ہر مطلب جو ہے مشین دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتی ہے، اور اس سے ایک سیل، ایک بنیادی اکائی ہمارے لیونگ بینگز کی وہ سروائیو کرتی ہے، اس کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ ابھی اس ویری مومنٹ میں وہ کنٹرول ہو رہی ہیں وہ، تو ہو از کنٹرولنگ دیٹ؟ آپ کہتے ہو نا ایک سیل سے سب کچھ بنا، تو وہ سیل جو تھا وہ اٹ سیلف ایک معمہ ہے، اس کو کون پیدا کر، کس نے پیدا کیا؟ تو یعنی اس تھوڑے سے بہت سے جوابات دیے جا سکتے ہیں ایوولوشنسٹ کو تو